چلیے محمد زبیر بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ محمد زبیر بھائی انمیوٹ کر لے بھائی، پیارے بھائی. بٹ کوائن صاحب. ہیلو بھائی. ہاں جی مومن تو آپ نے ابھی کہا کہ جب کیا بولتے قیامت آئے گی، کیا بولتے ججمنٹ کا جو ڈے ہوگا، تب اللہ تعالیٰ بین پارٹ سے بات کریں گے. ابھی تو علی ہے کیا؟ ہاں تو میں کہنا چاہتا ہوں جب علی ہے. آواز آ رہی؟ ارے بٹ کوائن علی ہے کیا جو وجڑی صاحب کے چینل پہ گیا تھا ابھی، جو تیری کلپ چلائے تھے ہم نے، وہی ہے؟ نہیں. اچھا ٹھیک ہے، بولو. مومن تو ہے آپ نے کہا ہاں مومن ہوں. اچھا فرسٹ ٹائم جڑے ہو؟ ہاں فرسٹ ٹائم آیا ہوں. اوکے، کوئی سورہ ارا سنا سکتے ہو؟ ہاں سنا سکتا ہوں. سنائیے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ماشاء اللہ، بہت زبردست. ہاں کافی. بولو. تو یہ پرائیویٹ پارٹ سے بات کریں گے تو کیا ہو گیا؟ ہاں تو پرائیویٹ پارٹ سے کیوں بات کریں گے آپ کو میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ لیکن بات کریں گے اتنا تو کنفرم ہے. ہاں کریں گے ہر پارٹ سے بات کریں گے. ناخن سے بات کریں گے، آپ کے ناخن سے بات کریں گے، آپ کے جو آپ دھوتے اس سے بات کریں گے. ارے بھائی بات سنو. اچھا ایک ہر اور چیز سے سوال، بات کریں گے. ایک چھوٹا سا اور سوال. علمیہ اچھا پچھواڑے والے سراغ سے بھی بات کریں گے؟ ہاں بات کریں گے، کیونکہ آپ نے مروائی ہے، کیا پتا ہے اپن کو نہیں معلوم نا، اس لیے. تو علمیہ پچھواڑے سے پوچھیں گے کہ پچھواڑا اس بندے نے تجھے مروایا تھا کہ نہیں مروایا تھا؟ ہاں یہ بھی پوچھیں گے آدم نے مروائی تھی یا نہیں، یہ بھی پوچھیں گے. تو علمیہ کیا کریں گے؟ بندے کو کوڈا کر دیں گے. کوڈا کر کے اسے پوچھیں گے اے بھنڈ مجھ سے بات کر. ہاں ایسے ہی بولیں گے، بھائی اے سب بولو لوگ ایسے ہی جو مجھ سے ہے بولیں گے. وہ بات ہیڈ کر. فون لگا لے، اگر ہیڈ آدم نے فون لگا لے مروائی ہے بھائی کیا، سب لوگ. لگتا ہے اگر آدم نے مروائی ہے بھائی وہ بھی بٹ پوچھیں کوائن گے. رک جا، بٹ کوائن رک. گائز ہاں بولو. ڈسکلیمر ہے، پلیز آپ لوگ ہیڈ فون لگا لے پلیز. یار اسلامک باتیں ہو رہی ساحل بھائی، اسلام میں شرم نہیں، دین میں شرم نہیں ہوتی. ہاں بھائی شروع ہو جائے بٹ کوائن. بھائی کیسا لگے گا آپ کو کہ آپ جنت یعنی جنت جانے سے پہلے، جہنم جانے سے پہلے باہر کھڑے ہیں، مجمع لگا ہوا ہے، سب الف ننگے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ صحیح حدیث ہے، آپ کو پتا ہاں ہے سیاستہ کے اندر سب ننگے کھڑے ہیں، اور آپ کے والد صاحب ٹھیک بھی ہے. کھڑے ہیں. اب آپ کے والد صاحب کوڈے ہو گئے ہیں، ہاں ٹھیک ہے؟ کوڈے سمجھتے ہیں ہاں نا؟ کوڈے ہو گئے ہیں، اور ہاں اللہ میاں ان کی ہاں بنڈ ٹھیک. سے بات کر رہے ہیں، تو کیسا لگے گا آپ کو یہ دیکھ کے؟ ہاں ہمیں ارے بھائی وہ اللہ ہے، انہوں نے ہمیں بنایا ہے، ہم لنگے ہو تو کیا ہوا؟ تمہارے پپا نے نہیں دیکھا تمہیں لنگے؟ تم ہاں جب ہاں لنگے لیکن تھے، اب پیدا آپ ہوئے تھے، تمہارے ہاں پپا ہاں ممی نے نہیں دیکھا کیا تمہیں لنگے؟ لیکن آرگیومنٹ. لیکن ہاں تو انہوں نے بہترین بنایا ہے نا. بہترین. ایک بات اچھا بولتا ہوں، سنو ہم سنو نہیں ایک میں سیکنڈ بولتا آگے ہوں. نہیں چلیے رکیے، آپ کی بات آ گئی کہ ہم بچے تھے، ہمیں ہمارے ٹھیک پیرنٹس ہے نے بولو دیکھا، پرفیکٹ تھمز اپ ٹو یو. لیکن ہاں رائٹ ناؤ ٹھیک ہے. ٹریلینز آف لوگ کھڑے ہیں، اور آپ اپنے والد صاحب کو ننگا ہاں دیکھ رہے ہیں، اور وہ کوڈے ہوئے ہوئے ہیں، اللہ میاں اس کی بنڈ سے بات کر رہے ہیں. ہاؤ ڈز دیٹ لکس ٹو یو؟ آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ بات؟ ارے بھائی ادھر سب لوگ بھول جائیں گے، ماں باپ سب لوگ بھول جائیں گے، کوئی کچھ بھی یاد نہیں رکھے گا بھائی، کوئی اچھا بھی کسی کو کوئی یاد نہیں رکھے گا، سب لوگ بھول جائیں کسی گے. کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے. تو جنت میں اگر آپ کو آپ کی ماں جو ہے ایز اے حور مل جائے تو آپ اسے چوت بھی دیں گے؟ بھائی ارے اعظم صاحب عورتوں آرام سے کو بھائی. بھائی آپ نے ہیڈ فون لگوا دیا نا، عورتیں 18+ کر دیا آپ نے. میں نے سنو کہا میں بات کروں، پراپر لفظوں میں بات کر لوں نا یار. اب بھائی اتنے اوپنلی آگے بات کر رہے ٹھیک ہیں ہے تو ہم بھی اوپنلی بات کر لیں. بات کر لیں. آپ ہاں جی ہاں بولنے جی نہیں دے رہے بھائی، جی سوری سنو آپ. سوری ٹھیک سر ہے. جی سر جی ہاں سنو، جی حوریں جو ہوں گی وہ ہوں الگ سے کریٹ ہوں گی، نہ کہ جو عورتیں ہیں وہی آئیں گی، حوریں الگ سے کریٹ ہوں گی. آپ اچھا یہ مت سمجھیے کہ عورتیں ہی حوریں ہوں گی، ایسا نہیں بھائی، حوریں الگ سے آئیں گی. اچھا تو حوریں الگ سے آئیں گی، ہاں ٹھیک ہے. ہاں اب چلے مجھے حوریں نہیں کرتے، کمپلیٹ کرنے. حوریں چھوڑ دیتے ہیں، ہم حوروں کو چھوڑ دیتے ہیں. چلے آپ کہہ رہے ہیں وہ الگ سے آئیں گی، ہم چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ ہاں آپ نے اگر آپ دیکھیں تو حدیث ہاں میں یہ بھی ہے کہ جہنم سے کچھ عورتیں نکالی جائیں گی.
لیکن چھوڑے اس لمبی ڈسکشن ہو جائے گی, اس میں ہم پھنس جائیں گے اور ہمارا اصل مدعا خراب ہاں ہو جائے گا. تو لیکن میں آپ کو یہ بھی پروف کر سکتا ہوں کہ ہاں جہنم سے کچھ عورتیں نکلیں گی جن کو اللہ میں جہنم سے نکالے گا اور جنت کے مردوں کے ساتھ شادی شدی کرائے گا. تو یہ ہے کانسیپٹ ہے, لیکن میں فور دا سیک آف آرگیومنٹ اس وقت اس کو سائڈ پہ رکھتا ہوں. اچھا, تو چونکہ آپ کو پتہ نہیں ہوگا یہ آپ کے والد ہیں, تو لہٰذا آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ کوٹے ہوئے میں اور اللہ میاں ان کے پچھواڑے والے بونڈ والے سراغ سے بات کر رہے ہیں, تو دیٹ از اوکے فار یو ایٹ دیٹ مومنٹ, کیونکہ وہاں پہ تو سب ایک ہی عمر کے ہوں گے نا اس ٹائم پہ, کہ جب مختلف عمروں کے ہوں گے. سنیے جی, کیا بول رہے ہیں آپ؟ جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں ایک گے بار تو ریپیٹ کر دیجیے. جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو سب کا ایج گروپ 20 سے 30 سال کے درمیان کا ہوگا نا, یعنی 25-30 سال کا, سب ایک ہی عمر کے ہوں گے 33 یا ہے اس جگہ شاید, بڈھے چھوٹے 33 بھی ہوں گے؟ کہتے ہیں شاید 35 علماء. چلیں, 35 کر لیں, 35, یا آپ بڈھے چھوٹے بھی ہوں گے؟ نہیں, آپ بڈھے شڈھے ہوں گے. آپ جب جنت میں جائیں گے آپ کی ایج رک جائے گی, آپ 20 یا 30 سال کے ہوں گے. اچھا, لیکن یہاں پہ ابھی جوان عالم ہوں گے برزخ آپ میں جنت میں, آپ جب بڈھے جائیں بھی گے ہیں, جب جوان ہوں گے آپ. تو یہاں پہ ابھی آپ بڈھے بھی ہیں, کدھر یہاں پہ اس جگہ پہ ہاں بڈھے بھی ہیں. بڈھے بھی اور جوان بھی ہاں ہیں, ادھر بڈھے ہیں. اور جوان بھی ہیں, ہاں جوان بھی ہے, بچے بھی ہے. بچے بھی ہیں. تو اب بچے فار بھی ہے, ایگزامپل چھوٹے بچے بھی آپ ہے جو مر ہاں کوئی جاتے ہیں. چھوٹے بچے بھی, تو جو بہت بیبی ہے جو ایک دن کی عمر میں مر گیا, وہ کیسے چل کے اللہ کے سامنے آئے گا؟ وہ تو بیبی, اس کو اٹھایا کس نے ہوگا؟ بھائی اللہ کی قدرت ہے, بھائی اللہ کے پاس پاور ہے جو کہ وہ مردے کو اٹھا سکتا ہے, تو یہ بچے کو کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ جب اس نے نہیں, کیا بولتے قبر یہ میں میرا سے ان سوال کو نہیں ہے, اٹھا کے یہ میرا ادھر ڈے یہ آف میرا سوال نہیں ججمنٹ ہے. میں لایا, تو وہ اتنا کیوں نہیں کر؟ نہیں بھائی, یہ میرا سوال نہیں ہے نا. ٹریلینز کے حساب سے مسلمان کھڑے ہیں, اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن کا بچہ ہاں یا ماں کی گود والا بچہ جس کا بھی ماس بھی ہاں صحیح نہیں ہوگا, وہ 7ویں مہینے میں ہاں ڈیتھ ہو گئی, اس کی مردہ پیدا ہوا ہے وہ, ٹھیک ہے نا, وہ تو چل ہی نہیں سکتا, اس کی تو بون سٹرکچر ہی نہیں بنا. تو جب تک اللہ اسے بڑا نہیں کرے گا, ایک ہی عمر کا نہیں کرے گا, وہ چھوٹا سا بچہ تو کسی کے پیر میں آ جائے گا, کیونکہ آلریڈی نفسا نفسی پڑی ہوئی ہے. ٹریلینز کے حساب سے لوگ ہیں, وہ تو 6 انچ کا بچہ, وہ تو کسی کے پیر میں آ جائے گا چلتے ہوئے. تو وہ کیسے اللہ اس کو سسٹین کر رہا ہے؟ دیکھو کیا چکر ہے؟ دیکھو یہ اس کا تو دکھاؤ. کدھر لکھا نہیں ہے کہ جب بچہ کیا بولتے پیٹ میں ہی مر گیا تو اس کا کیا ہوگا, اس کا مجھے پتا نہیں, پر میں جو جانتا چلو ہوں وہ بول ایک رہا دن ہوں. کا پیدا ہو گیا نا, ایک دن کا پیدا ہو گیا, چلو ایک دن کا بچہ ہے, 6 انچ کا نہیں ہے, 8 انچ کا ہاں بچہ ہے, چلو مان لے, 8 انچ کا بچہ ہے. تو یہ تو چلو بڑی مان غلط لے. بات ہوئی نا, اس کو بڑا کرنا پڑے گا اللہ کو, نہیں تو وہ نفسا نفسی میں اس کے اوپر پیر آ جائے گا تو پچک جائے گا. بھائی کریں گے, بھائی جو مر کریں گیا گے ہے اس کو بڑا کریں گے, بڑا کریں گے. کریں گے ہاں. تو کریں گے, عالم برزخ میں میں بھی تھوڑے کروں یہ گا. سب بڑے ہوں گے نا, ایک ہی عمر کے ہوں گے تقریباً عالم برزخ میں بھی, کیونکہ اگر بڈھا ہوگا تو وہ تو بڈھا اتنا بڈھا ہے, 105 سال کی عمر میں مرا ہے, وہ تو ویسے چل نہیں سکتا تھا, بڈھا بابا, ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوئی تھی اس کی, وہ کیسے چلے گا؟ اور تو لہٰذا سب ایک ہی عمر کے ہوں گے عالم برزخ میں, دے ہیو ٹو بی اراؤنڈ 30, تاکہ سب لوگ چل سکیں اور کھڑے ہو سکیں. اچھا آپ دیکھیں, اب یہ سارے عالم برزخ میں سب ننگے ہیں, الف ننگے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ ایک ٹائٹ قسم کی بچی ہاں کھڑی ہے, ٹائٹ بچی سمجھتے ہیں نا, جس کی جو ہیڈ لائٹ ہوتی ہے, اچھا ٹھیک ہے. ہیڈ لائٹ کی جو ٹپ ہوتی ہے نا, وہ تھوڑی سی آسمان کی طرف ہوتی ہے, تو ٹائٹ بچی آپ کے سامنے کھڑی ہے سائڈ میں, ٹھیک ہے, تو اس کو دیکھیں گے آپ کہ وہ اللہ میاں کے سامنے پھر وہ ہو رہی ہے, شریف رکوع میں جا رہی ہے, تاکہ اللہ میاں اس کے پچھواڑے سے بات کریں, تو آپ کو کیسا لگے گا یہ؟ اس کی آواز چلی گئی یا میرا نیٹ خراب ہو گیا؟ نہیں میرے خیال میں اس کی آواز چلی گئی یار. اچھا, رابعہ کہہ رہی ہیں ساحل بس یہی بکواس کرتے ہو لائیو میں, اتنی واہیات گالیاں, استغفر اللہ, شیم آن. ارے رابعہ جی, تمہاری کتابوں میں لکھا ہے. پرابلم یار یہی ہے, تم لوگوں کی آنکھ اسی وجہ سے ہم کھولنا چاہتے ہیں. تم کو لگتا ہے کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ ایک دم پاک صاف حیا والا ہے. ارے کوئی حیا نہیں ہے, یہ ساحل باتیں صاحب, تمہاری کتابوں میں لکھی ہے. اسی لیے ان چیزوں کے اوپر سکونت اختیار کی جاتی ہے, کیونکہ جب آپ اس ہاں, کو ایکسپلور کرو گے نا, تو دس از ہاؤ ڈرٹی اٹ بیکمز. اسی وجہ سے سکونت اختیار کرنا ان مسلمانوں کی مجبوری ہو جاتی ہے, کیونکہ یہ اتنا ڈرٹی سین بن رہا ہے, اتنا ڈرٹی سین بن رہا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں تم لوگوں کے پاس ویسٹ میں چلو بڑے واحد ہو گئے ہیں, انہوں نے نیکڈ بیچ بنائے ہوئے ہیں, نیوڈ بیچز بنائے ہوئے ہیں. ارے سب سے بڑا نیوڈ بیچ تو اللہ بنائے گا اینڈ میں.
نہ ماں کا لحاظ، نہ باپ کا لحاظ، نہ بیٹی کا لحاظ، نہ پوتی کا لحاظ، اور سب الف ننگیاں، اور پرفیکٹ ایج میں جہاں پہ آپ ویسی ننگی بچی ہل ہل کے آپ کے پاس آ رہی ہو تو اس ایج میں ویسے ہی آپ کے جو ہے نا وہ اتنے زیادہ کھڑے ہوتے ہیں کہ ویسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. تو امیجن دس از ہاؤ اسٹیوپڈ دس آئیڈیالوجی از. سو آئی ریسٹ مائی کیس ناؤ. میرے خیال میں کافی گندگی ہوگی، مجھے اس گندگی پہ بات نہیں کرنی. رابعہ جی نے ایڈم صاحب، کیونکہ رابعہ جی نے یہ کہا ہے، میں آپ کو اور ایک چیز بتاتا ہوں. ابھی مجھے 3-4 پہلے، اچھا ابھی سب سارے لوگ کرنے جو میں نے کوشچن پوچھا آپ نے کمپلیٹ. بھائی تیرا آپ کو موقع دیتے ہیں. انٹرنیٹ خراب تھا، تیرے کو دیتا ہوں موقع، تھوڑا رک جا. تم سے آواز نہیں آ رہی تھی صاحب، ذرا اپنی بات کر لیں پھر ہمارا تمہیں کیا موقع پرابلم دیتے ہے؟ ہیں. اچھا ابھی میں جو بتانے جا رہا ہوں، پلیز آپ لوگ، ابھی بہت سے لوگ لکھیں گے ہنی ٹریپ ہنی ٹریپ. بھائی نہیں، میں ہنی ٹریپ میں نہیں آنے والا ہوں، بالکل فکر نہ کرے. یہ جو میرے پاس کیسز آتے ہیں سارے کے سارے جو ہے وہ جینیون ہوتے ہیں موسٹلی. تو ابھی ایک مومنہ کا مجھے، چونکہ میں انسٹا پہ بھی ڈالنا شروع کیا، مجھے میسج آیا اور اس نے مجھے کہا کہ میں بہت ہے نا ڈپریشن میں ہوں 3-4 دن سے، مجھے رونا آ رہا ہے. تو میں بولا کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اتنا پردہ کیا اور میرے وجہ سے میرے گھر والوں نے، میری ماں اور میرے باپ، میں نے ٹی وی کا جو ہے وہ انٹرنیٹ کنیکشن میں نے بند کروا دیا، ریفل نہیں کروایا. اور اتنا میں شدت سے اسلام کو فالو کرتی تھی، لیکن وہ اس کے لیے ایک بیسٹ پارٹ یہ تھا کہ وہ پڑھی لکھی ہے. ٹھیک ہے، میں اتنا اسلام کو فالو کرتی تھی، پردہ کرتی تھی، سب کرتی تھی، تسبیح پڑھتی تھی. میں جاب پہ جا رہی ہوں، وہاں بھی میں پردے کو فالو کر رہی ہوں، سب کر رہی ہوں. میں آپ کا چینل دیکھنا میں نے شروع کیا اور مجھے بکس پڑھنے کا بہت شوق ہے. میں نے سوچا کہ میں اتنا فالو کر رہی ہوں تو میں قرآن بھی پڑھنا سٹارٹ کروں گی. اس نے قرآن پڑھنا سٹارٹ کیا اینڈ شی واز شاکڈ. وہ بول رہی ہے کہ مجھے امید نہیں تھی کہ یہ ایسی کتاب ہے. اب میں، جو حال ایڈم کا تھا جب اس نے اسلام چھوڑا تھا، اور کچھ لوگ آتے، میرے ساتھ تو ایسا معاملہ نہیں تھا، لیکن بہت سے لوگ آ کے وہ کہتے ہیں کہ دے آر ان دی اسٹیٹ آف شاک. تو اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا اس لڑکی کے ساتھ. اور وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے رونا آ رہا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں، مجھے ایسا لگ رہا ہے میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے. تو اس کو میں نے تھوڑا سمجھایا اس کو کہ ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے، اٹس نارمل. جب آپ کوئی چیز بہت شدت سے کرتے ہو اور وہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس طریقے کا پرابلم ہے، تو اسٹیج آتا ہے. ٹیک یور ٹائم، بی کام، اور پڑھائی کرو، آپ ہمارے ویڈیوز دیکھو، سب دیکھو. جب پوری طریقے سے آپ جب مطمئن ہو جائیں گی تب آپ پھر اس کو کرنا، اور میرے چینل پہ آ کے ایک سوڈو نام بنا کے آپ آنا اور بتانا، کیونکہ کئی لوگوں کے لیے آپ انسپریشن ہو سکتے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رابعہ جو ابھی کمنٹ کر رہی تھی، ویسے کئی سارے لوگ ہیں جس طریقے کی ہم یہاں باتیں بتاتے ہیں ایڈم صاحب، تو بہت سے مسلمانوں کو یہ ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے بتا رہے ہیں. ایسا کچھ ہے نہیں، کیونکہ ان کو بتایا نہیں گیا، جیسے کہ آپ نے کہا نا بتاتے نہیں ہیں. یہ پرابلم ہے. اچھا ساحل، میں بھی جیسا کہ لوگوں کو میں نے کہا ہوتا ہے، میں 2-3 دن تک بہت زیادہ ڈسٹرب اور روتا رہا. پہلے دن تو میں اچھا خاصا رویا ہوں، آنسو سے رویا ہوں. سو اٹ ہیپنس بیکاز جب آپ نے اتنی شدت سے کسی چیز سے پیار کیا اور وہ چھوٹ جائے، ایک سمپل سی بات ہے، آپ کسی شدت سے نا کتے سے پیار کر لو اور کتے کو پال لو نا، وہ بھی جب مر جاتا ہے تو آپ روتے ہو. تو لیٹ الون کہ آپ نے اپنی لائف کو ہی ایک خاص طریقے پہ چلانا شروع کر دیا ہوتا ہے. یو نو دین یو آر اینگری ایز ویل، ایموشنل، crying, loss of something, loss of your own time, loss of what you have been doing. It's like a massive atomic bomb جو کہ آپ کے اندر پھوٹتا ہے اور آپ کے دماغ میں پھوٹتا ہے. So it takes time to get out of that atomic bomb جو پھوٹا ہوا ہے. So اس کے بعد ایک ٹائم آتا ہے ڈاؤٹس کا، ایک ٹائم آتا ہے کیا کر دیا میں نے، پھر ایک ٹائم آتا ہے نہیں میں نے صحیح کیا، پھر آتا ہے نہیں دوبارہ ڈاؤٹ کا. And then you keep on reading and learning and knowing, and then you have a final say and saying
F it, man. So it takes time, absolutely it takes time. तो anyhow यार काफी साहिल गंदी गंदी चलो बातें हो गई. बिटकॉइन, मैं हाँ बिटकॉइन से हाँ कंटिन्यू करो डिस्कशन। हम्म, हाँ तो भाई इन्होंने कहा कि इतनी स्टुपिडिटी है इस आइडियोलॉजी में। जब आप पैदा हुए थे नंगे हुए थे जी तो से आप नंगे स्टूपिड हो हुए थे. गए। आप पैदा जी होकर से स्टूपिड हो गए, जी से स्टुपिडिटी बन गया। जी से दिख रहा है, हाँ वो तो दिख रहा है, इधर आके जो जी आप से स्टुपिडिटी बातें कर रहे हो वो तो दिख रहा है। जी सर जी सर. तो ये कह रहा हूँ मैं। और जो आपने मेन पार्ट कहा, आप जब रात में बैठ कर मियाँ खलीफा देखकर आपका बुर्ज खलीफा जब ठहरता है तो जी जी आप इतने हरामी हो कि जब जाओगे तो मैंने नहीं किया मैंने नहीं किया आप ऐसा कहोगे, इसलिए अल्लाह ताला आपके पार्टों से पूछ कर बताएगा। सही क्योंकि आपको शर्म है, आपको हया है, ये मैंने सही. क्या किया, हिलाया मैंने, ये क्या बातें बोली मैंने, इसलिए इसलिए अल्लाह ताला आपको ये सब करेंगे। चले सर, थैंक यू मिल सो गया वेरी मच आपको? सर. बिल्कुल सर, आंसर मिल गया. थैंक यू सर, थैंक यू. थैंक यू। बहुत बाय लॉजिकल बाय है सर। आपका रिलीजन, और बहुत मस्त रिलीजन. हाँ आपके अल्लाह भी बहुत लॉजिकल है, और बड़ा जबरदस्त कारनामा आपके अल्लाह करेंगे। और वहां पे हमारे मोदी साहिल साहब भाई भी बोल आप उठेंगे, एक मिनट, रविशंकर हमारे के मोदी पास साहब तो मत भी बोल बोलिए उठेंगे, साहिल वाह भाई, क्या सीन आपका है। जानता हूँ मैं। आप रविशंकर के पास से जाके जा रहे हो, जाकिर नायक मालूम है ना कैसा बजाया था रविशंकर की, भूल गए अरे क्या आप? मेरा बच्चा जो है अभी जज्बाती हो गया एकदम। अरे नहीं जज भाई, आप अच्छा चलो ऐसा पता करो, है, बिटकॉइन बिटकॉइन मैं सुनो बच्चा सुनो नहीं सुनो. हूँ, आप बच्चे हो बिटकॉइन, रविशंकर। कोई बात नहीं. बिटकॉइन लिसन लिसन, ये प्राइवेट पार्ट वाली डिस्कशन से बाहर आ जाओ, ठीक है. हाँ चलो। और जाकिर नाइक ने आज तक दुनिया में जिस जिसको बजाया है उसका कोई सा आर्ग्यूमेंट ले आओ मेरे पास, जाओ. क्या बचाया? एक भी बजाया नहीं बजाया. होगा इसको याद। तुमने कहा है ना कि जाकिर नाइक ने किसी एक्स वाई जी की बजाई है. मैं कह रहा हूं कि जाकिर नाइक ने दुनिया में जिस जिसकी आज तक बजाई है कोई सा भी उसका सॉलिड आर्गुमेंट मेरे पास ले आओ, मैं यहाँ पे बैठा हूं. अगर तुम्हें स्टडी करना है तो स्ट्रीम को छोड़ो, हाँ, स्ट्रीम को छोड़ो, वापस जाओ, स्टडी करो या वॉच करो, रीवॉच करो कोई सी भी वीडियो, एंड मेरे पास उसका कोई सा भी एक आर्गुमेंट ले आओ जिस पे तुमने अब कमांड हासिल कर ली है कि तुम मेरी बजा सकोगे, ठीक है. साहिल भाई बहुत अच्छे से जानते हैं रविशंकर के भाई बारे आई में, डोंट क्यों केयर, पता है? आई डोंट, अरे हेलो डिड यू जानता यार, ना, एक सेकेंड. यूट्यूब से वीडियो। ओके गेट लॉस्ट नाउ. साहिल किसी और को ले लो यार, मैंने इसे चैलेंज चलो दे दिया, अगर ये वापस आएगा पढ़ के तो मैं इसका आर्गुमेंट लूंगा और देखूंगा, नहीं तो बाकी इसकी जरूरत नहीं है. जी, मसीह कादरी साहब, जी मसीह कादरी साहब। जी आ रही आवाज आ रही सर बहुत स्लो है आपकी आवाज। है। नेट प्रॉब्लम होगा शायद। क्या हुआ, लूज अब आ रही मोशन हो बात, रहा है? नहीं नेट प्रॉब्लम है शायद, अब बराबर आ रही शायद। आपने हेडफोन लगाया हुआ है मसीह कादरी भाई? हाँ हेडफोन है जी। साहिल एक निकाल सेकेंड दीजिए ना यार, तो हो साहिल नहीं हाँ। नहीं सही है सही है, एको नहीं हो रहा तो बेहतर है, ऐਵੇਂ ही मसला हो अच्छा चलो जाएगा. मैं फैन स्लो कर देता हूँ मेरा। वो ओके, मसला मसला हो जाएगा उसके बाद. अभी एको कैंसलेशन चल रहा है, सही चल रहा है. हाँ भाई मसीह कादरी भाई। जी मोमिन है सर आप? जी मोमिन हूँ मैं। अच्छा, कौन से वाले? चलिए आगे बात करेंगे अपन, आप उसके अहमदिया बाद तो नहीं आगे। है? नहीं नहीं, जी नहीं नहीं बोला मुस्लिम उन्होंने। मुस्लिम है, अहमदिया मुस्लिम तो नहीं है. अहमदी तो काफिर है ना। चले चलो बेहतरीन हो गया, तो अहमदिया मुस्लिम नहीं है. कोई सूफी सूरा मुसलमान, सुना दे। सूफी तो नहीं है. सूफी नहीं। चलिए ओके, अब जो शिया तो बात नहीं है, करना है आगे की, शिया तो नहीं है. मैं बेहतरीन. कोई मसलक ओके नहीं सुन्नी है। मुस्लिम है जी, पहले बोल देते तो अच्छा बात नहीं होता कि आप बताए थे सुन्नी मुस्लिम है. जी सर. मसीह आस्क कादरी भाई। क्वेश्चन। जी बोलिए, सवाल ओके, उससे करिए। पहले कोई कोई सूरा सुना दे आप। सूरा सुनाएगी, मेरी जरूरत ही नहीं है मेरे को। नहीं जरूरत है, साली से बात की हुई है जहाँ तक मुझे याद पड़ता. तो अच्छा, हाँ भाई, जी क्या कहते आज हैं के आज के टॉपिक। हाँ, आज के टॉपिक पे बात करेंगे. जी बात करिए। जी, तो टॉपिक पढ़ा आपने? जी पढ़ लिया मैंने। क्या लिखा हुआ है टॉपिक? यानी गैर महरम। नहीं नहीं, बिना महरम, नॉट गैर जी महरम. गैर क्या है? गैर महरम की बोलते हैं। नहीं, जी बिना महरम, विदाउट महरम. गैर महरम वो एक ऐसा शख्स होता है जो कि महरम ना हो. मैं कह रहा हूँ बिना महरम, दैट्स द टॉपिक. क्या बिना महरम, विदाउट महरम एक औरत अपने घर से निकल सकती है? ट्रैवल कर सकती जरूरत है के, घर से निकल।
اس کے ساتھ کوئی بھائی یا باپ یا پھر کوئی اس کے دادا یا نانا رہنا اس کے لیے ضروری ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بنا محرم نہیں نکل سکتے. سمپل پہلے نہ کہہ دیتے نا. تو وداؤٹ محرم فیمیل اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی کسی کام کے لیے, جی ٹریول کرنے کے لیے. کیوں جی کیوں اللہ نے منع فرما دیا, اس وجہ سے ہے. اب کیوں ضرورت کے منع؟ تحت بھی اگر اب جو چیز منع ہے یہ مطلب اس کی چیز یہ ہے کہ اگر اس کو سیف کرنے والا بھائی بہتر کوئی نہیں اور باپ سے سیف کرنے والا بہتر کوئی نہیں, اس But وجہ that's سے not my منع ہے. question. کیوں 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 تو یہ question is ہے نا کیوں. جواب اس کا, کیا تو یہ ہے جواب کہ کیا جواب؟ بھائی بیٹا باپ دادا نانا وغیرہ اس کی سیف کرنے کے علاوہ کوئی بش نہیں, مطلب کسی کے اوکے, پر سو بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. فار ایگزامپل ایک لڑکی اپنے دادا جی کے ساتھ جا سکتی ہے باہر, دادا محرم ہے اس کے؟ ہاں جا سکتی, کہیں اوکے, نہیں جا سکتی, دادا پاسبل کے نہیں. ساتھ جا سکتی ہے. اچھا, اب دادا ہے تقریباً 80 سال کا اور لڑکی ہے تقریباً 22-23 سال کی, اور آتے ہیں 4 مرد, اور وہ دادے کو ایک پکڑتا ہے, 80 سال کے بابے کو ایک مرد پکڑ لے کافی ہے, باقی 3 اس کے ساتھ گینگ ریپ کرتے ہیں. تو یہاں پہ بچایا کیا اس نے, دادے نے کیا بچا لیا اس کا؟ مطلب بات یہ ہے کہ جو اس کو ہم محرم ہوتے وہی اس ہم کے ساتھ جا سکتے. اب وہاں پہ نہیں, اگر آپ نے ماما کہا جانی کہ کوئی بھی پروٹیکشن کے لیے. سر نہیں ایک سیکنڈ, میں نے بات سر ایک نہیں سیکنڈ, نہیں ابھی پاز کریں ابھی, پہلے اس آرگیومنٹ کو ختم کرتے ہیں, پھر نیکسٹ آرگیومنٹ چلتے ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ باپ بھائی بیٹے دادا نانا سے زیادہ اس لڑکی کو کون بچا سکتا ہے, تو آپ کا آرگیومنٹ یہ تھا کہ پروٹیکشن کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے. ناؤ میں نے آپ کو کہا کہ دادے کے ساتھ جا سکتی ہے, آپ نے کہا ہاں. اب دادا ہے 70-80 سال کا, 4 لڑکے آئے ہیں, ایک نے پکڑا اس کو, 3 نے گینگ ریپ کیا, پھر ان 3 میں سے جو فارغ ہو گیا وہ اٹھا اور اس نے اب دادے کو پکڑ لیا, اور جو لڑکے نے پہلے پکڑا ہوا تھا اس نے واپس آ کے گینگ ریپ کر دیا. اب مجھے بتائیے کہ پروٹیکشن کہاں گئی؟ وہی تو بتا رہا ہوں نا بھائی, اب کوئی بھی رہے, اگر ماما ہے کوئی بھی رہے, تب وہ اتنے جنے آگے اس وجہ سے کیا نہیں ہیلپ نہیں ہو سکی, یہ چیز ہے. اوکے, تو بیسیکلی تو اس کا مطلب ہے کہ کہ محرم کا زبردستی بھی موجود ہونا, اس کا مطلب یہ ہے کہ محرم کا موجود ہونا پروٹیکشن کی ذمہ داری نہیں ہے. پروٹیکشن کے لیے ہے نا وہ, اس کے علاوہ کیسے کسی ابھی پہ بھروسہ نہیں کیا جا پروٹیکشن سکتا, تو چلے ایسا کرتے ہیں, اس کے اب علاوہ میں دادے بھروسہ کو بھی نہیں کیا نکال جا دیتا ہوں. سکتا. ارے یار, میں اب دادے کو بھی نکال دیتا ہوں نا. باپ آ گیا آپ کا, ٹھیک ہے, آپ کا باپ ہے جناب اس وقت کوئی 60 سال کا, چلو 50 سال کا, کافی جوان ہے, کافی تگڑا ہے, جلدی اس کی شادی ہوئی تھی, 50 سال کا ہے, باڈی بلڈنگ بھی کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. لڑکی ہے اس وقت 22-23 سال کی, پپو عمر کی, رائپ ایج میں, ٹھیک ہے. ونس اگین 4 گنڈے آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. چاروں گنڈوں کے پاس چاقو شاقو ہیں اور وہ آئی ہیں ریپ کرنے کے لیے اس کو. ایک نے باپ کو, 2 نے باپ کو پکڑا, چاقو سے باپ کو مار دیا اور لڑکی کا ریپ کر لیا. چاروں مل کے تباہ کے اندر ریپ کیا, بمبولا ٹل ڈیتھ, بچی بھی مار دی. مجھے بتائیے سر کہ پروٹیکشن کہاں سے ہوئی؟ شو می دا پروٹیکشن یہاں پہ. یعنی اب سنیے بات, اب یعنی جن جن سے پردہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس کے ساتھ نہیں جا سکتی. اب یہاں پہ زبردستی ہو رہی بات, سمجھ رہے ہیں آپ کی بات, یہاں پہ تو یعنی اگر غیر محرم چاچی ہوگا, مامی اوکے, سیکنڈ جی پوائنٹ پہ آتے چاچی ہیں, ہاں جی سیکنڈ پوائنٹ پہ آتے ہیں. اب اگر وہ لڑکی جا رہی ہے غیر محرم کے ساتھ, تو یہاں جی پہ بھی سیم آرگیومنٹ ہے, وہی 4 آئے وہ غیر محرم کو بھی مار دیں گے, کیا مسئلہ ہے؟ محرم کے ساتھ جائے یا غیر محرم کے ساتھ جائے, پروٹیکشن میں تو مسئلہ ہی نہیں ہے, کوئی پروٹیکشن تو بنی نہیں رہی ہے. اب غیر محرم بھی ساتھ اگر جا رہا ہے, اگر ساتھ والا ہمسایا جا رہا ہے اور ہمسائے نے کہا جی چاچو جی میں آپ کی بیٹی کو لے جاؤں گا, میں اپنی موٹر سائیکل پہ لے کے جاؤں گا اور میں سیفٹی کے ساتھ لے جاؤں گا, سیفٹی کے ساتھ لے بھی آؤں گا شام کو کام سے, تو اب وہ غیر محرم کے ساتھ جا رہی ہے. فرق کیا ہے؟ پروٹیکشن اگر ہے, چاہے باپ چھوڑنے جائے چاہے ساتھ والا ہمسایا چھوڑنے جائے, اگر رستے میں غیر محرم نے انہیں پکڑ کے اس کا ریپ کرنا ہے تو وہ کر لیں گے. وہ لڑکا اتنا ہی طاقت والا لڑکا ہے جتنا باپ طاقت والا ہے, جس طرح وہ باپ کو ماریں گے اس طرح اس لڑکے کو مار دیں گے. میرے کو یہ جواب دے دیجیے, پہلے محرم کون ہے اور غیر محرم کون ہے, اتنا سمجھائیے میرے کو. سر یہ تو محرم تو رشتہ سمجھنے دار کی کون؟ بات ہی نہیں ہے, یہ تو نہیں قرآن نے بتا دیا ہے نا. نہیں محرم نہیں کی مطلب بات قرآن نے بتا نہیں دی نہیں ہوئی ہے, باپ نہیں نہیں کون بیٹا خاوند, ٹھیک ہے, یہ تو باتیں قرآن نے بتا دی ہیں, اور مجھے عورت اتنا کی طرف لمبی سے ڈیٹیل میں نہیں جانا, ٹھیک ہے. تو نا مجھے یہ بتائیے کہ ساتھ والا ہمسایا جس نے ساتھ والا ہمسایا جو چاچا جی, وہ رشتے کا چاچا جی نہیں کہہ رہا, سو پلیز ڈونٹ ٹرائی ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. ہمارے کلچر کے اندر ہمسایوں کے لڑکے وغیرہ بڑے بزرگوں کو چاچا جی ہی کہتے ہیں, چاچا جی کے نام سے ہی پکارتے ہیں, وہ ان کا نام نہیں لیتے, عزت کی وجہ سے چاچا جی کہتے ہیں,
ٹھیک ہے. سو ڈونٹ گو ان ٹو دیٹ ڈیٹیل. میں نے ساتھ والے ہمسائے کی بات کی ہے اسی لیے. جی جی بولیے. تو وہ غیر محرم ہو گئی نا, اس وجہ سے نہیں جا سکتی. اچھا ویسے ایک بات بتائیں, چاچے کا بیٹا بھی تو محرم نہیں ہوتا؟ چاچے کے بیٹے کے ساتھ شادی جائز ہے تو محرم کیسے ہے؟ سو فار ایگزامپل اگر تو آپ کا نہیں جا ساتھ سکتا. ہمسایا, اگر نہیں ساتھ سنیے ہمسایا بات, چاچا کا واقعی ہی بیٹا, چاچے کا پھوپھی بیٹا ہو, ہاں چاچا کا بیٹا, پھوپھو کا بیٹا, خالہ کا بیٹا, مامی کا بیٹا, یہ سب اس کو کیا ہے, وہ غیر محرم ہوتے پورے. ہاں وہی نا غیر محرم ہے, وہ بھی غیر محرم ہے. اگر سگے چاچے کا بیٹا ہو تب بھی شادی ہو سکتی ہے. تو ان سب سے شادی ہو سکتی, اس وجہ سے ان کیا ہے نہیں جا سکتی. غیر محرم ہے. ہاں نا, تو غیر محرم ہے. جی تو یعنی کہ اگر ساتھ والا ہمسایا سگے چاچے کا بیٹا بھی ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں, وہ بھی غیر محرم ہے. تو بھائی تو فرق کیا جی پڑا؟ مجھے پروٹیکشن میں فرق بتائیں. کی فرق یہ پڑا کہ جو تھنکنگ ہے, جو چیز ہے, وہ ہم، بدلی جا سکتی, وہ آ سکتی. کیسے؟ اس خدشات کو ختم کرنے, کیا یعنی ابھی بدلا جو جا سکتا ہے؟ وہ خدشات آ سکتے, اس وجہ سے اللہ کون تعالیٰ سا؟ نے حرام فرمائے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو جو بندہ تین جا رہا ہے ساتھ, اس کے دل میں آ جائے گا کہ میں نے اس کی ڈنگی ڈنگی بجانی ہے. ہو سکتا, اس وجہ سے اوکے چلے اب اس آرگومنٹ کو لیتے ہیں. اس آرگومنٹ کو لیتے ہیں. تھینک یو, دس از یور سیکنڈ آرگومنٹ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چاچے کا بیٹا جو ساتھ جا رہا ہے اس کے دل میں آ جائے گا کہ میں نے اس کی بجانی ہے, تو تھرڈ پارٹی انوالو نہیں ہو رہی بلکہ وہی پارٹی انوالو ہو رہی ہے. ناؤ کیا آپ نے انڈیا کے اندر, پاکستان کے اندر, یورپ کے اندر, ایجپٹ کے اندر, انڈونیشیا کے اندر مسلمان باپوں کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ سیکس کرتے ہوئے, ریپ کرتے ہوئے چانسز نہیں سنے؟ یہ تو نہیں سنے تو اللہ گوگل کی پہ سرچ کیجئے گا اور دیکھیے گا. سو بیسیکلی معلوم ہے یہ. معلوم اوکے ہے, بھائی, بہترین. سو اب ہم یہ دیکھتے ہیں جواب کہ اب میرا جواب ہاں. چاہے آپ کا, ایک سیکنڈ رکیں, چاہے وہ آپ ہم، کا محرم ہی کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے, اگر وہ شیطانی صفت میں ہے, اگر وہ شیطانی صفت والا بندہ ہے, تو اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ وہ محرم ہے کہ نہیں ہے. وہ اگر شیطانی صفت میں ہے تو وہ ڈنگی ڈنگی بجا دے گا. اگر اس کے اندر شیطانی صفت آئی تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائیں گے. بات کلیئر ہے. فیئر انف یار, دیٹس ناٹ دا پوائنٹ نا. جب تک نہیں اس نے نہیں, سیکس نہیں کیا تب تک تو حرام نہیں نا ضروری ہوا ویسا نا. کام ہے, یعنی جب تک تو کیا ہے, وہ رشتے تو کیا ہے پاک ہے, مطلب بیٹے, اب ہاں نا, باپ بیٹے کو کیا پاک کرے گا, ہے, محبت ٹھیک سے ہے. دے گی. بیٹی اور پھوپھو کیا ہے, ماما کیا ہے, اپنی بھانجی کو کیا کریں گے, قادری محبت سے دے گا. قادری چاچا آگے چاچا جا جو رہے سو ہو, اپنی بھتیجی کو محبت, وہی بتلا رہا قادری ہوں, آگے جا رہے محبت سے ہو, دیکھا ہے. قادری آگے جا رہے ہو, آگے جا رہے ہو. تو یہ کیا ہے, ایٹ دس مومنٹ اس کو ابھی تک باپ نے اپنی بیٹی کا ریپ نہیں کیا, تو یہ محرم رشتہ ہے نا. جی بہترین. آج باپ اپنی بیٹی کو چھوڑنے جا رہا ہے اور اس کے اوپر شیطانی صفت آ گئی ہے, ٹھیک ہے, اور اس نے اپنی بیٹی کو جی ٹھوک دیا, ریپ کر دیا. یہ ریپ کرنے کے بعد یہ محرم والا رشتہ ٹوٹا ہے نا اس کا. ہاں. بہترین. تو یعنی کہ اللہ کی حکم کے مطابق اگر محرم ساتھ جائے تو بھی گارنٹی نہیں ہے کہ محرم بیٹی کی ٹھوک نہیں دے گا, یعنی وہ عملیات گارنٹی جو نہیں ہے. تم کر, گارنٹی ہے صاف, مگر وہ کیا ہے کیسے؟ ابھی جو آپ نے بولا, یوروپ, ابھی نہیں آپ نہیں نے نہیں نہیں, بولا سنیے کہ بات, پوری دنیا میں ایسا نہیں ہو نہیں رہا ہے جب نہیں شیطانی صفت آتی ہے. نہیں نہیں, وہ یوروپ اور امریکہ کا ہے جو کلچر, نہیں, اگر وہ میں آپ کو اپنا انڈیا کا بیٹی, دکھاؤں, نہیں 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 اگر میں آپ کو نہیں, ابھی اپنی انڈیا کا ہاں دکھاؤں, مسلمان جو انڈیا کا زیادہ, مسلمان دکھاؤں, نہیں نہیں, امریکہ یوروپ کا جو کلچر ہے, اپنی باں اور بیٹی کو بھی کیا ہے, بھائی وہ ایک سیکسی سیکنڈ, نظر میں امریکہ دیکھتا, وہی یورپ چیز کو کلچر میں, سنیں وہی سنیں, چیز میں اس کو قادری کیا کرتا ہوں, دیکھتا. قادری قادری امریکہ یورپ کو بھاڑ میں ڈالیں, کوڑے میں ڈالیں, آئی ڈونٹ کیئر. میں مسلمان کنٹری کی بات کر رہا ہوں, انڈیا, پاکستان, انڈونیشیا, ملیشیا, ایجپٹ, ان کی بات کر رہا ہوں. اگر میں آپ کو یہاں کے نیوز پیپرز آرٹیکلز دکھاؤں تو پھر آپ نے کہا تھا ہاں مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے, تو بھائی پھر یہ محرم رشتہ بھی تو پروٹیکشن نہیں کر سکا نا. تو اس کے لیے سزا ہے نا, خطرناک جو بھی یار سزا اس کو سزا ملتی تو ہے. ہوئے, ابے بھائی سزا ہے, مارا جائے گا, کوڑے پڑیں گے, عبرت تو سنسار ہوگا, عبرت تو سزا پتھر ہوگی. مار مار کے مارا جائے گا. دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. جو پوائنٹ ہے آپ نے دیا سیکنڈ پوائنٹ, محرم ہوگا تو وہ خود گندی نظر نہیں ڈالے گا, وہ پوائنٹ یہاں پہ ختم ہو گیا. اب تیسرا پوائنٹ دیں, اور کون سا پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ محرم کو اور ہونا سزا ضروری ہے؟ تو جو ایڈم صاحب, اس میں ایک پوائنٹ میرا بھی جوڑ لو, جی انہوں جی نے سزا کی بات کی, تو جو ایو ٹیزنگ کرے گا, اگر کوئی لڑکی بنا محرم کے بھی جاتی ہے تو سزا تو اس کو بھی ہے. ہوں تو یہ اس کے آرگومنٹ لیے یہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اس کے لیے اتنی ڈینجر نہیں ہے, مگر جو اپنے اس میں جو کرا اس کے لیے کیا ہے, یار ادھر اس کے پروبیبلٹی ہے اوپر نا نہیں. اتنی سر دیکھیں, اتنی ڈینجر اتنی ڈینجر نہ بتائیں. اگر اللہ جو ہے وہ اگر فول پروف پلان دیتا ہے
تو بھائی پھر باپ کبھی بھی نہیں کر سکتا, لیکن باپ کرتے ہیں. بھائی کبھی بھی نہیں کر سکتا, لیکن بھائی کرتے ہیں. تو اللہ کا یہ پلان بھی فول پروف نہیں ہے. آگے چلو, تیسرا پوائنٹ دو. یعنی کہ اللہ کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ ایسا ہوئے گا اور ہوتا ہے. رادر اللہ کو پتا ہونا چاہیے ایسا ہوتا ہے, پاسٹ میں بھی ہوتا رہا ہے, محمد سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے. لڑکیوں کو زد و کوب کیوں کیا گیا ہے کہ وہ اکیلے باہر نہ نکلے؟ ایگزیکٹلی, اس کی پروٹیکشن کے لیے. اگر وہ تو کوئی نہ رہا ختم ہو گئی سر. ختم ہوا نا یار. سرکل میں نہیں جاؤ بھائی, ابھی پروٹیکشن کے دونوں پوائنٹ آپ سے میں نے ڈسکس کر لی ہیں. تھرڈ پوائنٹ دو اگر ہے کوئی. اور اگر نہیں ہے تو کوئی اور کوئی پوائنٹ نہیں ہے. ہم نے صرف ایکسپٹ کرنا جو اللہ نے کہہ دیا قرآن میں. ہو گیا. ہاں, صرف بس بات یہ ہے کہ عورتوں کو بس دبا کے رکھو, گھر پہ ہی رہے. دبانے کا حکم نہیں, غلط بات. عورتوں کے لیے ساحل غلط سٹیٹمنٹ یار. تو جب ایک سیکنڈ بھائی, ایک سیکنڈ. ساحل بھائی پتا آپ کو مسلمان, ایک سیکنڈ رکے. ساحل بھائی سے مسلمان سے بات کرتے وقت نا یار, ایک سیکنڈ رکے یار. مسلمان جو ہے نا, ان کو تمہیں پتا ہے کہ انہوں نے صرف لفظ پک کرنا ہوتا ہے. ناؤ ہی از گوئنگ ٹو گیو یو ا 5 minutes لیکچر یہ اس لفظ کے اوپر. حالانکہ جو تم نے کہا ہے لاجیکلی صحیح ہے, لیکن بات یہ ہے کہ وہ لفظ کو پکڑے گا اور 5 منٹ کا لیکچر دے گا. تو لفظوں کا چناؤ بڑا اسپیسیفک کرنا پڑتا ہے. تو یا تھینک یو بھائی, اس نے واپس لے لیا. ہاں, اس نے وہ واپس لے لیا لفظ. آگے چلو. کیوں اللہ نے کہا ہے کہ محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے؟ میں اس پوائنٹ پہ آ رہا ہوں میں. تو اس کے لیے بات یہ ہے کہ جو نماز آپ بول رہے تو یعنی حیض کی حالت میں کیا ہے, عورت کو نماز ہے اللہ تعالیٰ کو معاف کر دیا, یعنی اتنی نماز ہے کیا نہیں کر سکتی, ادا نہیں کر سکتی. اس کے لیے مشکل ہے اس وجہ سے. اب کیا ہے عورتوں پہ ظلم کہاں ہے, یہاں پہ بتلائیے. عورتوں پہ ظلم حیض کا کوئی تعلق نہیں ہے اس وقت اس حیض کا کا باہر تعلق ہے نا. نکلنے سے. اوکے سنیں, کیا حیض کے دوران آپ کی عورت بنا محرم باہر جا سکتی ہے؟ جا سکتے اگر ضرورت کی وقت کرے تو. بنا نہیں, ضرورت کے لیے بات ہی نہیں نہ کر رہے, وہ تو ایکسیپشنل کیس ہے, نارمل ٹریولنگ کی بات ہو رہی ہے. کیا آپ کی عورت حیض کے دوران بنا محرم جا سکتی ہے؟ کیونکہ ابھی آپ نے کہا کہ حیض کو آپ بیچ میں لانے کی کوشش کیا, تو کیا حیض کے دوران بنا محرم جا سکتی ہے سیم کنڈیشنز کے اندر؟ نو. بہترین. تو اس کا مطلب ہے حیض کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. نماز, حیض, قرآن, اپنا قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کے پڑھنا, اور حیض اور روزہ رکھنا اور حیض has nothing to do with this topic. So please don't bring it. تو یہ بتلا رہا ہوں میں, آپ بول رہے ہیں نا عورت کے کوئی مقام نہیں تو اللہ تعالیٰ وہ اس نے واپس لے لیا, وہ اس نے واپس لے لیا یار, یہی تو میں نے کہا, اس نے وہ پوائنٹ واپس لے بتلا لیا. رہا ہوں نا یہ بتلا دیا, ہم نے سن لیا, لوگوں نے بھی سن لیا, گولی مارے. بنا محرم باہر نہ نکلنے کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ بہت سی لاجکس ہے اس میں. اگر اوکے, دو آپ نے دی تھی, وہ فلوپ ہو گئی تھی, تیسری دیں. بغیر محرم کے جانے کے لیے عورت کے لیے نقصان ہے, اس کے ساتھ کیا کوئی نقصان ہونا ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے. کیا یعنی نقصان ہے؟ کوئی غیر نظر اور کوئی چیز سے کوئی اس کو بچانے والا نہیں ارے رہ غیر سکتا. نظر سے اور باپ غیر بھی نہیں نظر بچا اور سکتا. کوئی اور امریکہ غیر یورپ کی نظر طرح سے حال ہو باپ سکتا, ہو, امریکہ یورپ کی طرح حال ہو اچھا سکتا. ایک اس سیکنڈ وجہ ایک سے سیکنڈ, میوٹ, چپ کرو, رکو. غیر نظر کی بات کرتے ہیں. غیر نظر سے نہ باپ بچا سکتا ہے, نہ بھائی بچا سکتا ہے, نہ 7 بھائی بچا سکتے ہیں. اگر ایک عورت کے ساتھ 7 بھائی بھی جا رہے ہوں گے نا, اور وہ بیچ میں اکیلی چل رہی ہوگی, تو غیر بندے کی اگر نظر اس کی پچھواڑے پہ پڑنی ہے, ٹھیک ہے, تو پڑے گی. اس کے منہ پہ پڑنی ہے تو پڑے گی. نظر سے تو کوئی بھی نہیں بچا سکتا دنیا کا شخص, چاہے وہ محرم ہو چاہے غیر محرم ہو, کوئی نہیں بچا سکتا. میں تو ریپ تک پہنچ گیا ہوں, میں تو ریپ تک بتا دیا کہ ہو جائے گا. تو بھائی اگلا آرگیومنٹ دو کوئی, تم نے کہا بہت سارے آرگیومنٹ ہیں. تو یہی تو ایک بڑا آرگیومنٹ ہے نا. تو اس کی چلو پروٹیکشن کے ٹھیک لیے ہو گیا. ساحل اس کے پاس اور کوئی آنسر نہیں ہے, مزید ٹائم نہیں ویسٹ کروں گا میں. دوسرے کو آپ لیتے بات کر لیں. ہو گئی نا بات, جو مین ٹاپک تھا اس پہ ان کے پاس کوئی پراپر آرگیومنٹ نہیں ہو, تو بریک ہو گیا. تو بریک کا یہ تو جواب مل گیا ہے, آپ لوگوں کے پاس کچھ ہے نہیں. ارے کیا کانفیڈنس ہے یار ساحل, سیریسلی اتنا کانفیڈنس اگر میرے میں آ جائے نا سالا, دنیا فتح کر لوں میں, دنیا فتح کر لوں, بس یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے میرے پاس, یہ والا. اور عورت کو لیے اس وجہ سے بھی باہر نکلنے کے لیے نہیں دیا گیا کہ وہ کمزور ہے, وہ باہر کے کام کے لیے نہیں بنائے گی. اور مرد کیا ہے باہر کے کام کے لیے, اور عورت اصل گھر کے کام کے لیے بنائی گئی. اصل چیز تو یار یہ بات ہے. سنو, اور امریکہ اور یہ آرگیومنٹ آ رہا ہے
ہاں اسی چھوڑو وجہ بات سے ایک امریکہ ایک یورپ میں آرگیومنٹ کیا ہے نا، ایک بچوں کو کیا ہے ایک ڈیلیوری آرگیومنٹ اس میں ڈال دے ایک رہے آرگیومنٹ ہیں، اس میں ڈال دے رہے ایک ہیں. اوے اور ایک آرگیومنٹ ہمارے اسلامی او نظام میں کیا ہے، بھائی او ماں کی ریلیکس پرورش میں بچہ کیا ہو سکتا. کہاں سے آتے ہیں یہ؟ ریلیکس ہو جا ریلیکس ہو جا. تم نے مجھے یہ بولا کہ عورت باہر کے کام کے لیے نہیں بنایا گیا، رائٹ؟ ہیلو، ہیلو، ہاں آپ آ نے کہا رہی ہے. عورت باہر کے کام کے لیے نہیں بنایا گیا. اوکے. اوکے اچھا، کیا ایجوکیشن حاصل کرنا باہر کا کام ہے؟ عورت ایجوکیشن کے لیے نہیں بنایا گیا کہ وہ ایجوکیشن نہ جا حاصل سکتی، کرے؟ کیوں نہیں جا سکتی؟ اوکے، تدبر علم تو فریضہ اس کا علی مطلب کل ہے کہ ایک مسلم. عورت 22 سال کی لڑکی وہ جا رہی ہے، اس نے ماسٹرز کرنا ہے یا ایم فل کرنا ہے، تو اس کو اپنے ساتھ کوئی غیر محرم چاہیے، رائٹ؟ رائٹ. پرفیکٹ. اچھا اب دوسری سی بات آتی ہے، جب اس نے ڈاکٹر بن گئی ہے اور وہ گائناکالوجسٹ ہے، اب وہ ڈاکٹر ہے اور اس نے اپنے ہاسپٹل جانا ہے، یہ باہر کا کام ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. اب اس نے ہاسپٹل جانا ہے، بچوں کی ڈلیوری وغیرہ کرانی ہے، کیونکہ ایک مسلمان فیمیل کو کہا گیا ہے کہ وہ مسلمان فیمیل ڈاکٹر کے پاس جائے، اور اسپیشلی اگر پرائیویٹ پارٹ سے ریلیٹڈ کوئی کام ہوگا تو اس نے ہمیشہ کوشش یہ کرنی ہے 99% آف ٹائم کہ مسلمان فیمیل ڈاکٹر کے پاس جائے. اگر مسلمان فیمیل ڈاکٹر اس کے علاقے میں کہیں پہ بھی نہیں ہے تو مسلمان میل ڈاکٹر کے پاس جائے. اگر مسلمان میل ڈاکٹر بھی نہیں ہے تو نان مسلم فیمیل ڈاکٹر کے پاس جائے. اگر نان مسلم فیمیل ڈاکٹر بھی نہیں ہے تو کہیں جا کے نان مسلم میل ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے. سو لہٰذا مسلمان فیمیل ڈاکٹر ہونا ضروری ہے. تو ان مسلمان فیمیل ڈاکٹر ہونے کے لیے اس کو کالج بھی جانا پڑے گا اور بعد میں ہاسپٹل بھی جانا پڑے گا. آپ نے کہا مسلمان باہر کے عورت باہر کے کاموں کے لیے نہیں بنی ہے، تو کیا آپ کا اللہ اور شرع اور اسلام جھوٹ بولتا ہے کہ مسلمان لڑکیوں کو ڈاکٹر بناؤ اور اسپیشلی فیمیل ڈاکٹر بناؤ تاکہ مسلمان لڑکیاں ان فیمیل ڈاکٹرز کے پاس جا سکیں؟ مطلب بولنے کا یہ ہے کہ جس طرح سے وہ برابری کر رہی ہیں اس سے زیادہ جا رہے ہیں. آئی ڈونٹ، اس چیز میں نے سے کہا منع میں نے کیا جائے، اس برابری چیز میں نے برابری کا نہیں لفظ نہیں، اس سے یوز چیز کیا، سے میں نے اس چیز سے برابری منع کا کیا لفظ گیا، یوز کیا. اس چیز سے یعنی اس سے زیادہ سے اوکے مطالبہ تو بھائی کیا ڈاکٹر بننے کے کہ وہ لیے اس کپڑے کو باہر جانا پڑے گا اور باہر جا کے کام کرنا پڑے گا، بات ختم. کریں اوکے گے. یہ آرگیومنٹ بھی فلاپ ہوا، اگلا آرگیومنٹ دو. اور کوئی آرگیومنٹ ہے تمہارے پاس؟ باہر کے یہ تو کاموں کے لیے بتا نہیں بنی. دیا نا، اور باہر کے لیے جا سکتی مگر ضرورت کے لیے، مگر نہیں ابھی تم نے اصل کہا جو باہر کے چیز کاموں کے لیے نہیں بنی، ضرورت نہیں ہے نا، وہ جا کے کمائی بھی کر رہی ہے، ڈاکٹر بنی ہے، وہ باہر کے کام کر رہی ہے، ڈاکٹر بنی ہے باہر کے کر کام کر رہی رہی ہے، گھر میں پیسہ بھی دور لا کے رہی ہے. تحت کر رہی ہے، ضرورت اگر کچھ نہیں ہے مجبوری اس کو، ضرورت نہیں ہے اس کے گھر میں، اس کے گھر میں. اصل تو مرد ارے مرد بھائی کی ذمہ اس داری. کا گھر جو ہے نا وہ 500 ایکڑ کا گھر ہے اس کا، 500 ایکڑ زیادہ ہو گیا، چلو 2 ایکڑ کا گھر ہے اس کا، اس کے گھر میں 4 گاڑیاں کھڑی ہیں، ٹھیک ہے، 8-10 نوکر چاکر ہیں، مگر وہ پھر بھی ڈاکٹر بنی ہوئی ہے، جا کے ڈاکٹر باہر کا کام کر رہی ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے اسے. کر سکتی مگر شریعت کے لحاظ میں رہ کے کر سکتی ہوں. ہاں شریعت وہی ایگزیکٹلی اس کے ساتھ محرم ہونا ضروری ہے. چل میرے بھائی تھینک یو سو ویری مچ، ٹیک کیئر، گاڈ بلیس یو. جائیں اپنے دماغ کو کھولیں ذرا اور پھر آئیے گا دوبارہ، آپ کے سارے اچھا آرگومنٹ سے ہو گئے. دماغ تو لیا اور اچھے سے صحیح طریقے تھینک پر یو. آئیے. اب تک اپنے جی بکواس کب تک کریں گے؟ کب تک جہنم کا اپنا ٹھکانہ بنا کے رکھیں گے؟ چلیں یار ایموشنل ارے مومن صاحب، بکواس، آپ بکواس. وہ ایموشنل. خود ہی بکواس کر رہے ہیں، اس کو معلوم نہیں ہے اور دوسرے کو بولتا ہے بکواس. دراصل بات ایسا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے محمد صاحب کی جو مانسک استھتی کتنا مطلب ہوتا، ان کو مطلب عورت کے اوپر شک تھا، ڈاؤٹ تھا ہمیشہ. اس لیے یہ جو حدیث بھی آیا صحیح البخاری کا 3006، مطلب کوئی بھی ایسے لوگوں کے ساتھ باہر نہیں جا سکتے جن کے ساتھ تمہارے نکاح جائز ہے. نکاح جائز ہے مطلب ایسا لوگوں کو لے کے باہر جاؤ جن کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے، تو اس سے صاف مطلب ہوتا ہے، مطلب تم کوئی عورت باہر جا کے کوئی سیکس نہ کر لے، تو ایسا ڈاؤٹ تھا ان کو، اس لیے یہ سارے چیز فرمان کیا گیا. ابھی آج کے دور میں کتنے سارے لوگ چچا کی بیٹا ماما کی بیٹا کو لے کے باہر جاتے، اس طرح کی چیز ہے ہی نہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے وہ جو ان کا حدیث یہ سب غلط پروف ہو رہا ہے. تو اس سے ایک ہی چیز معلوم ہوتا ہے، محمد صاحب کو عورت کے اوپر ڈاؤٹ تھا، بہت سارے ان کو شک تھا، اس لیے اس طرح کی چیز کہا انہوں نے، جہاں تک میرا سمجھ. بالکل بالکل آپ کی بات بالکل ایک حساب سے صحیح ہے
کہ عورتوں پہ رسول نے جو ہے وہ ہمیشہ شک کی سوئی جو ہے وہ ہمیشہ رکھی ہے. اور مجھے لگتا ہے اس کی وجہ ایڈم صاحب یہ ہے کہ جو حضرت عائشہ کا جو معاملہ ہوا تھا ہم سب کو پتا ہے, جب وہ راستے میں چھوٹ گئی تھی اور پھر ان پہ الزام لگے تھے, وہ تب سے ایک دم کیا کہتے ہیں اس کو, انسیکیور فیلنگ جو آ جاتی ہے نا, تو تب سے وہ مہیلاؤں کو لے کے انسیکیور فیلنگ رسول اللہ میں آ گئی ہے. تو عائشہ کو تو محمد نے اپنے منہ سے کہا ہوا ہے نا کہ تو بازاری عورتوں کی طرح. ایگزیکٹلی. تو لیٹس سی کوئی مسلمان مومن آتا ہے, اگر اسے نہیں پتا تو ہم اسے دکھا بھی دیں گے. ڈی این اے ٹی وی. ہلو سر. ہلو ہاں مومن ہے. نان مسلم. ہلو سر, آپ کے ایک بات کرنی ہے, پلیز 1 منٹ کے لیے رک جائیے. مومن ہے آپ؟ مومن نہیں ہے, 1 منٹ کے لیے رک جائیے, ایک سر بات کرنی ہے آپ سے. سر جلدی سے مومن نہیں اسٹوڈیو ہے. چھوڑ دیجیے, تھرسڈے کو ہاں جڑنا ورنہ ہم بھی بین ہو جائیں گے. ہاں بین ہو جائے. میں ایک بات کرنی ہے, 1 منٹ کے لیے رک جائیے. بولنے کے بعد بھی نہیں سنے, بین ہو گئے. ایم ڈی شعیب. جی سر مومن ہیں آپ؟ الحمدللہ. الحمدللہ. پکے ٹکے والے؟ یہ تو کاپی ہے یار, نئے نام سے آیا ہے, اس کو کچھ نہیں پتا. نہیں بھائی آئی گارنٹی یو ہی ہیز نو نالج. ایگزام لے لیجیے آپ. نہیں, مجھے ایگزام لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کسی بھی ٹاپک پہ بات کر سکتے ہیں, اسلام کے بارے میں کسی بھی ٹاپک پہ. یہاں آپ نے کہنا ہے کہ میرے فلانے مفتی سے بات کریں اور ٹمکانے مفتی سے بات کریں. میں زیادہ تو جانتا نہیں ہوں دین کے بارے میں. ایگزیکٹلی. آپ کی اور میری 2 دفعہ پہلے بات ہو چکی ہے, اور میں نے ایونچولی آپ کو کک آؤٹ کیا تھا کیونکہ آپ کسی بھی بات کا جواب نہیں دیں گے اور آپ کسی بھی بات پہ آرگیومنٹ نہیں دیں گے, اور اینڈ میں آپ روئیں گے کہ میرے فلانے مفتی سے بات کر لیں اور ٹمکانے مفتی سے بات کر لیں. میں پہلی مرتبہ یہ دیکھ رہا ہوں آپ کو, اور کوئی پہلی بات مرتبہ نہیں. آپ کے تو اسکرین ونس میں دیکھ. اگین, کیا آپ اسلام کے کسی بھی ٹاپک پہ بات کر سکتے ہیں؟ فورگیٹ آج کا ٹاپک, اسلام کا کوئی سا بھی ٹاپک جس پہ آپ بات کریں. بولیے آپ, کوشش کرتا ہوں میں. نہیں کوشش آپ نہیں کا کرنا. بیسٹ ٹاپک کیا ہے جس پہ آپ کو یقین ہے کہ میں جو آرگیومنٹ دوں گا اس کا ہم جواب نہیں دے سکتے؟ ویسی تو ہماری تیاری نہیں ہے اس موضوع بس پر, ان سب چلیں, موضوع ساحل پر. از اے ویسٹ آف ٹائم. اگر آپ نے بات کرنی کر لیں, میں میوٹ ہو کے جا رہا ہوں. چلو بلال احمد بھائی کو لے. ایم ڈی شعیب صاحب میں آپ کو بعد میں لیتا ہوں, تھوڑا انتظار کریں آپ. بلال احمد صاحب. بلال احمد صاحب. اچھا, بلال احمد صاحب جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے. ٹھیک ہے, کچھ سپر چیٹس لے لیتے ہیں, اور کوئی مومن جڑے. یہ پاکستانی منڈا جو ہے یہ تو مومن نہیں ہے یار. مومن ہے آپ؟ پاکستانی منڈا. پاکستانی منڈا. پاکستانی منڈا. ارے کچھ بولے گا بھائی. منڈا 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 کا منڈن ہو گیا مائک کا. منڈا کچھ نہیں بول رہے. منڈا کو میں ہلو. جی بھائی. امیر عامر علی. ہاں ہلو ساحل بھائی, کہاں ہے بھائی ساحل بھائی؟ جی بھائی, مومن ہے سر آپ؟ ارے مومن نہیں بھائی, مسلمان ہے اپن تو. اچھا مسلمان ہے, جی اچھے والے مسلمان ہیں. ہاں نیک مسلمان ہے بھائی, آپ جیسے مسلمان ہیں ہم بھی ویسے سے ہیں. اچھا, میں جیسا مسلمان ہوں, میرے جیسے مسلمان ہیں. ہاں ویسے ہی سمجھو. تو میں تو رسول اللہ کو جو ہے وہ رسول نہیں سمجھتا. اپن سمجھتے. تو آپ میرے جیسے کیسے ہوئے پھر؟ تو آپ پہلے سمجھتے تھے نا. تو آپ بھی پہلے سمجھتے تھے, ابھی نہیں سمجھتے؟ میں تو اب سمجھتا ہوں. یہ تو دیکھیں گے. نہ بولو نا آپ جیسے اچھا بھائی. ایک سیکنڈ دیجیے گا ساحل بھائی. یار یہ انوسینٹ بندہ جو ہے اس نے ایک غلط سی بات لکھی ہے. یار کیا چاہتے ہو, چینل بلاک کروانا چاہتے ہو؟ کس کا؟ ریشل سلرز
مت ٹائپ کرو. اور میں ماڈریٹر سے کہوں گا اس قسم کے ریشل سلر کے اوپر جو ہے نا پہلے سے اس کو ٹائم آؤٹ دے دو بندے کو. اس کو میں نے دیا, فارچونیٹلی میری آنکھوں سے گزر گیا اس کا کامنٹ, تو میں نے اس کو ریموو کیا ہے اور اس کو 5 منٹ کا ٹائم آؤٹ دیا ہے. ریشل سلرز بیسڈ آن اے کنٹری مت نکالو, پورے چینل پہ امپیکٹ پڑے گا. ڈونٹ ڈو دیٹ. اگر آپ ساحل کے چینل سے پیار کرتے ہو تو ڈونٹ ڈو دیز ریشل سلرز اگینسٹ اے ہول نیشن, اگینسٹ اے ہول کمیونٹی. یہ چینل پہ امپیکٹ ڈالے گا. ڈونٹ ڈو دیٹ. اور ماڈریٹرز پلیز میک شیور کہ آپ اس ٹائپ کے کمنٹس جو کہ اسپیشلی پوری کمیونٹی کے اوپر جا رہے ہوں کو فوراً سے پہلے میوٹ دیں, فوراً سے پہلے میوٹ دیں. جی ساحل بھائی کنٹینیو کریں آپ, میں میوٹ ہوں. تھینک یو سو مچ یار ایڈم, آپ نے دیکھا. اچھا ایک مومنہ جڑی ہے, سعدیہ ساجد. عامر بھائی آپ تھوڑا رک جاؤ. سعدیہ ساجد. السلام علیکم ساحل بھائی, آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. جی سعدیہ جی آواز آ رہی ہے آپ کی. آپ شاید پہلے بھی جڑی تھی نا؟ جی جی جی, ایڈم بھائی سے بات ہوئی تھی, اس وقت آپ سے بات نہیں تھی, تو آپ سے بات بھی کرنی تھی, اس لیے پھر آپ کی اسٹریم میں آئی ہوں. اچھا آپ کی ای میل آئی ڈی کیسے مل سکتی ہے, آپ سے کانٹیکٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نیچے اسکرین پہ آپ کو مل جائے گا, xmuslimindian@gmail.com پہ آپ مجھے ای میل کر سکتی ہیں. اچھا, جیسے ادھر چل رہا تھا ادھر بھی چل رہا ہے؟ ہاں ادھر, لیکن پتہ نہیں اس میں ای میل آئی ڈی ہے یا نہیں. xmuslimindian@gmail.com پہ یا میرے چینل کے اباؤٹ سیکشن میں چلے جائیں آپ. اباؤٹ سیکشن میں ہے. ہاں چینل کے اباؤٹ سیکشن میں, یہ کیسے جانا ہے, یہ نہیں پتا. آپ چینل اوپن میں کرتی ہے نا دیکھتا تو ہوں. وہاں پہ ویڈیو, شارٹس, لائیو, اور اس کے بعد اباؤٹ ہوتا ہے, ٹیبس, ٹھیک ہے. الگ الگ ٹیبس ہوتے ہیں, تو اس میں آپ چلے جائیے. وہ ایڈم بھائی ابھی بات کر رہے تھے تو جو چھوڑتے ہیں تو ان کی کیا فیلنگ ہوتی ہیں, تو فیلنگ جو اصل میں مومن ہوتا ہے نا, اس کی سب سے بڑی فیلنگ ہوتی ہے کہ میری زندگی میں اتنا بڑا دھوکا ہو گیا. اور یہ وہ دھوکا ہے جو بندہ برداشت نہیں کر سکتا, اسے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو دھوکا ہے اس کو اب ہضم کیسے کرنا ہے. یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ کہنا تو آسان ہے کہ آپ ایکس ہو گئے ہیں جی, آپ کو پتہ چل گئی ہے حقیقت, آپ کو مذہب کی حقیقت, قرآن کی حقیقت پتہ چل گئی ہے, لیکن جو اس کے آفٹر شاکس ہیں وہ اتنی جلدی نہیں جاتے. جیسے کہیں زلزلہ آتا ہے نا, تو پھر زلزلے کے آفٹر شاکس جو ہوتے ہیں وہ اتنی جلدی نہیں سیدھی کرتے زمین کو, اور زمین اتنی آسانی سے نہیں دوبارہ سے رہنے والی ہو جاتی. تو انلیس اینڈ انٹل آپ جاپان میں ہو. وہ ٹھیک ہے آپ کی بات, نہیں مطلب کہ آپ کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے, کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے لیے بہت زیادہ کام, اور یہ ایک ایسا دھوکا ہے اور کہ جس کو شاید انسان زندگی کے ہر دھوکے کو انسان شاید سہ جاتا ہے, یا نقصان کو انسان برداشت کر جاتا ہے, لیکن اس نقصان کو اور اس دھوکے کو برداشت نہیں کر سکتا انسان. اور جتنے بھی آپ اسٹرانگ ہوں لائف میں, جتنے بھی آپ کہیں لیکن کہ آپ نے کر لیا نا. نہ پوچھیں, آئی نو, میں اس لیے مطلب چاہ رہا کہ تھا کہ آپ ای میل کریں, اور مجھے آپ کی آپ ای کو میل نہیں آئی اس تھی. طرح سے اگر آپ ایک سینٹنس میں مجھے پوچھیں نا کہ کر لیا, تو پتہ کیا بولوں گی میں, جی وہ آپ سن نہیں سکیں گے جب میں بولوں گی. پھر مجھے نہیں پتا کہ وہ آپ کی اسٹریم میں بولنا چاہیے کہ نہیں نا. کوئی بات تو نہیں, بول سکتی ہیں آپ کچھ بھی. اس یہ لیے کہ ایک دفعہ غبار میرا دل نکال دیں. کرتا ہے کہ میں کسی پہاڑ پہ چڑھوں, کوئی پہاڑ ہو وہاں جا کے چڑھوں, اور اتنی گالیاں نکالوں, اتنی گالیاں نکالوں کہ دنیا میں شاید کسی نے اتنی گالیاں کسی نے کسی کو نکالی نہ ہو. اور وہ ایکو بھی ہونا چاہیے پھر. وہ مجھے نہیں پتا, لیکن میں آپ کو اپنی ایک ایز اے ہیومن بینگ اپنی ایک فیلنگ بتا رہی ہوں کہ اور پھر انسان کی لوگ جو, کہتے تھے نا اس وقت کہ ایڈم ہر وقت غصے میں کیوں رہتا ہے ان مسلموں سے بات کرتے ہوئے. نہیں وہ آپ کی بات نا, مجھے سب سے پہلے میں نے ایڈم بھائی کو میرا خیال ہے تیسرے چوتھے نمبر پہ یوٹیوب میں سننا شروع کیا. شروع میں نہیں مجھے ملے تھے, بلکہ ساحل بھائی کا پہلے پتہ چل گیا تھا, اور باقی دوسرے لوگوں کا, اور ظفر ہیرٹک کا, اور باقی لوگوں کا, سچ والا جی کا. تو لیکن ایڈم بھائی کے بارے میں جب میں لگاتی تھی تو مجھے گالیاں اور لوگوں کی مطلب کہ بیڈ لینگویج میں مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ لوگ بات سننے کی بجائے گالیاں کیوں نکال رہے ہیں. پہلے بات تو سن لو, گالیاں تو بندہ بعد میں گھر جا کے بھی نکال لیتا ہے. تو اگر چیٹ میں آئے ہو, بات کرنے آئے ہو, تو بات تو کرو, ورنہ پوچھ لو کچھ پوچھنا ہے تو ایڈم کو گالیاں نکالنے سے نہ تو تمہارا مذہب سیدھا ہونے والا ہے, تو نہ الٹا ہونے والا ہے, تو اس کا فائدہ تو کوئی نہیں ہونا تمہیں. تو اگر بات ہو رہی ہے
प्लेट फॉर्म है तो आप बात तो कर लो कम से कम। बहरहाल फिर सुना, काफ़ी सुना, तो मेरे जो मियाँ हैं उनको एडम भाई की बात नहीं इतनी जल्दी समझ आती। वो कहते हैं वो इतनी फास्ट बात करता है कि मुझे समझ नहीं आती। मैं कहती हूँ मुझे समझ ही उसी की आती है सिर्फ। तो ये मारी ना नहीं मुझे वो समझ इसलिए ही कि उसी की आती है नहीं आप बोलते हो साहिल भाई, बहुत आपके अंदर जाके आया कि बंदा बर्फ में लगा हुआ है ना। साहिल भाई तो बर्फ में लगा हुआ है। और एडम भाई को का जो गुस्सा ना, जो टेम्परेचर, मैं खुद ऐसी हूँ असल में। जो बंदा खुद जैसा होता है ना, उसे अपने जैसे बंदे की बड़ी समझ आती है। तो एडम भाई की जो बातें थी ना, वो मुझे एक एक सेकंड में समझ आती थी। और अभी वो बोल रहे होते थे तो मैं 10 गुना और आगे जाके अगली बात भी सोच के बैठी होती थी। तो इसलिए वो मैंने उनकी स्ट्रीम सुनी तो मेरे मियाँ मुझे कहते हैं कि तुम्हें इसकी बात समझ कैसे आती है। मैं कहती हूँ जैसे आपको दूसरों की आती है जैसे मैंने कहा सच वाला, वो सच वाला जी के बहुत बड़े फैन है। तो वो कहते हैं कि मुझे उनकी सबसे ज्यादा आती है समझना। मैंने कहा बिल्कुल मुझे भी उनकी आती है, लेकिन उनकी बात अगर मैं सुनने लगूं मुझे नींद आ जाती है साथ ही। एडम भाई सोने नहीं देता। तो ये इसलिए देखो हंटर जी कह रहे हैं एडम इज ज्वालामुखी। यार एडम आपको ज्वालामुखी पता है किसको बोलते हैं? आतिशफशां पार को, है आपकी ना? आवाज कट गई, मुझे समझ नहीं है क्या कहा है। एक हमारे भाई कह रहे हैं एडम इज ज्वालामुखी। अब मुझे ज्वालामुखी हिंदी भी नहीं आती। आतिशफशां पार को कहते हैं ना, जो फटता है आतिशफशां पार, अच्छा अच्छा, हाँ नहीं ब्लास्ट होता नहीं है जो थोड़ा माउंटेन। वैसे एडम भाई मतलब एज ए सिस्टर मुझे ये तो नहीं पता, आप बड़े हो छोटे हो भाई तो हो, तो कहूंगी थोड़ा सा हाथ होला ही रखा करो। साहिल भाई अक्सर कहते रहते हैं कि फिर लोग आएंगे नहीं, वरना ये बात ठीक है वैसे उनकी, साहिल भाई की बात भी ठीक है। तो थोड़ा हाँ, सा लेकिन अच्छा हाथ, मदीहा मैं एक मिनट आपकी दीजिएगा फीलिंग सादिया बड़ी जी। अच्छी तरह से समझती हूँ। और सादिया जी एक मिनट दीजिएगा मुझे। मदीहा फातिमा पूछ रही है, मैंने अभी उनका एक कमेंट देखा कि कैसे ज्वाइन करना है। मदीहा जी पिन कमेंट में लिंक दिया गया है, मैं आपके लिए फिर से शेयर कर देता हूं, और जगह भी स्टूडियो में मौजूद है, आप इस पे ज्वाइन कर सकती है। देखिए मैंने अभी लिंक शेयर किया है। मदीहा फातिमा जी, इस लिंक को आप अच्छा कॉपी कर लें और उसको क्रोम में ओपन करें, माइक और कैमरे की परमिशन दे, और उसके बाद जब आप इंटर करेंगी तो उसमें कैमरा ऑफ कर दीजिएगा आप, और उसके बाद जुड़ जाइएगा। अच्छा, मुझे 2 बातें करनी थी साहिल भाई। जी पहली तो वो कल के परसों आपने एक वो लगाया हुआ था जिसमें वो बेचारा तालिबान आया था आपके पास सवाल करने। जी तो जी वो आपने उसको जवाब क्यों नहीं दिया? वो बेचारा 2 दफा उसने रिपीट किया, आपने उसको थोड़ा जवाब दिया। मैंने कहा पता नहीं साहिल भाई सो गए हैं, सुन नहीं रहे, क्या कर रहे थे आप उसको थोड़ी तसल्ली देते। वो बेचारा इतनी नहीं वो एक्स मुस्लिम ही स्ट्रगल है करके वो आया मेरे, है, और नहीं मैं नहीं खुद वो सो रही थी कि एक्स मुस्लिम बन चुके हैं वो। और लेकिन फिर भी वो कह रहा था कि उसको कुरान की समझ नहीं आ रही। अब मैंने कहा अगर यहाँ पे एडम भाई बैठे होते तो उन्होंने इसकी कुरान की ऐसी की तैसी की वैसी की वैसी कर देनी थी। तो अब वो बेचारा लेके आया कुरान के अंदर से 2-3 सवाल कि जी मुझे कुरान में से ये कहते हैं कि वही जो मुसलमानों की साइंस है, कुरानी साइंस, वो बेचारा पूछने आया था। तो वो प्लीज जरा उसको कहीं जवाब दें। वो कह रहा था मेरे साथ तो वो और भी जुड़ते रहेंगे हमारे साथ, उनका मुझे आज ही मैसेज आया। अनफॉर्चुनेटली वो जो वीडियो हमने अपलोड की थी, कल अपलोड की थी, और उसमें तकरीबन 1,10,000 व्यूज आज हो गए थे, लेकिन सिक्योरिटी रीजन की वजह से उन्होंने मुझे बोला कि यार अलग से आप मत अपलोड करो मुझे, वरना हाँ, प्रॉब्लम नहीं हो वो तो जाएगी। चलो दूसरों की सेफ्टी भी आपकी ज़ाहिर है ज़िम्मेदारी है। लेकिन मैं वैसे कह रही थी कि वो बंदा कह रहा था कि उसके और भी दोस्त हैं और वो भी सुनते हैं। तो फिर इट्स मीन कि सबके सेम क्वेश्चन है तो उनको जवाब उन्हें ज़रूर मिलना चाहिए। बेचारे आज के दौर के तालिबान, इनके पास इंटरनेट है, अब कोई करे तो करे क्या, आप उनके साथ वो फारिग हो रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। बिल्कुल तो बिल्कुल, पॉइंट नोटेड सादिया जी, हाँ बहुत बहुत जी। शुक्रिया तो हाईलाइट करने के लिए। ये वो चीज़ है जिसे देखें दुनिया की बड़ी-बड़ी गवर्नमेंट भी इसको ख़त्म नहीं कर सकी, लेकिन इंटरनेट की इस दुनिया में उनको वहाँ बैठ के भी चोरी-छुपे बेचारे सुनते हैं या जैसे भी सुनते हैं, जो भी है, सिर्फ़ एक मोबाइल की वजह से और इंटरनेट की वजह से वो आप लोगों को सुन रहे हैं बेसिकली। तो जो बिल्कुल यंग और ख़ास तौर पे जो ये यंग लड़के हैं जो फटते हैं जाके कभी कहीं तो कभी कहीं, और अगर इनको जवाब सही मिले और इनको तसल्ली हो तो आप सोचें कि जो इन्होंने अगली नस्लें पकड़नी है वो तो इनके हाथ से निकल जाएंगी फिर। बहुत सही कहा आपने, और ईरान का भी यही मसला हुआ है।
ہاں جی، وہاں اور پہ وہی طریقے سے مطلب میں اپنے ہسبینڈ سے بات کر رہی تھی کہ یہ انٹرنیٹ بند کرتے ہیں. میں نے کہا جو بھی کر لیں نا انٹرنیٹ. آج کی جو اگلی نسل کا بچے ہیں جو جن کی عمر 14 15 16 17 18 سال ہے, وہ کوئی نہ کوئی رستہ نکال ہی لیتے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کی اسٹریم سنیں, اور کسی بھی طرح سے اگر انہیں کوئی چیز جیسے ہٹ کر جاتی ہے نا کہ ایک بات آپ کی کوئی, اسی لیے میں ایڈم بھائی سے کہہ رہی ہوں ذرا ہاتھ ہولا رکھا کریں کہ کیونکہ بہت ساری باتوں میں ایک بات کا ہٹ کر جانا آپ کی سکسیس ہے اور دوسرے کی لائف کے لیے اچھا لائف چینجنگ ہے. میں اگر دوسری یہاں پہ 2 سینٹ ایڈ کر سکوں, دیکھیں جی پتہ کیا بات ہے, جس جی طرح ابھی آپ نے کہا آپ کے جو ہسبینڈ ہیں ہسبینڈ. جی جی ان جی کو سچ والا جی بہت پسند ہے, ہاں ٹھیک ہے. جی ہاں جی اب اسی طرح اب آپ کو سچ والا جی کو دیکھ کے نیند آ جاتی ہے, نہیں وہ اور اس میں لیے کہ وہ بہت سلو موشن ہے اور میرا دماغ بہت تیز جی چلتا جی ہے, اور میں مجھے اتنی دیر میں بریک آ جائے تو پھر میں سمجھو سو گئی. جی تو آپ کو بھی تھوڑا سا بریک لگانا پڑے گا میری بات سننے کے لیے. دیکھیں وہ یہی بات میں بھی بہت دفعہ کرتا ہوں, ہر انسان کو ڈفرینٹ انسان سے سمجھ آتی ہے, بالکل ہر صحیح انسان بات کو ہے. سیم وے سے سمجھ نہیں آ سکتی. تو ہوں اس لیے سچ والا بھی ضروری ہے, جی بالکل ساحل بالکل بھی ضروری ہے, بالکل ایڈم بھی ضروری ہے. اگر جی میں ساحل بن جاؤں گا تو ہوں جس کو ایڈم سے سمجھ آنی ہے اس کو اب ایڈم نہیں مل رہا, اور جی جی ساحل جی اگر ایڈم بن جائے گا تو جس کو ساحل سے ہاں سمجھ آنی ہے اس کو ایڈم نہیں ملے گا. تو دیٹس دا ہول آئیڈیا. سو وی جی نیڈ ہر ٹائپ کا بندہ, اور ہر ٹائپ کا بندہ اپنے ٹائپ سے, اپنے سٹائل سے, اپنی عادات, اپنے اپ برنگنگ اور اپنی ساری کی ساری گردن کے سریے کے ساتھ اور اپنے سارے نالج کے ساتھ آتا ہے. ہوں سو وی جی نیڈ جی جی وی کین ناٹ چینج people based on how certain people think that one should be, Yeah. and کیونکہ ہر بندہ ہر بندے کو اس لیول پہ ہی سنتا ہے, تو that's how it is. So I think you need to understand کہ تھینک یو. ہاں وہ نہیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, میں ایگری کر رہی ہوں. اصل میں مسئلہ وہاں ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے بہت چیپ لوگ جو آتے ہیں جن کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے آپ کی بات سننی ہے یا انہوں نے آپ کی بات سمجھنی ہے. ان کا مقصد ہوتا ہے کہ کسی طرح آپ کو گالیاں دینی ہیں آپ کے پلیٹ فارم پہ آ کے. تو وہ پھر نا سارا ماحول خراب ہو جاتا ہے, آپ کا خود کا بھی میں نے نوٹس کیا آپ کا خود کا بھی ٹیمپریچر خراب ہو جاتا ہے. تو وہ جو اتنی بیڈ لینگویج یوز کرنے والے آ جاتے ہیں نا, وہ جو ایک بات ہو رہی ہوتی ہے کسی ٹاپک پہ یا کوئی ایک خاص ڈائریکشن میں آپ جا رہے ہوتے ہیں, تو وہ وہاں سے آپ کو اتار بھی دیتے ہیں. وہ بندہ ہر بندہ ڈسٹرب ہوتا ہے, یہ نارمل بات ہے. تو میں صرف وہ کہہ رہی تھی کہ تھوڑا پھر ان کو یا تو فوراً ہی چلے جائیں, اتنے گند سے بات کرنے کا کیا فائدہ, جس نے سننی ہے نا آپ کی بالکل بات, سعدیہ جس جی, نے ہم اس پہ بالکل کام کر رہے ہیں, اور جی جہاں پہ میری کمیاں ہیں اس کو میں نہیں سدھارنے کی کوشش کر رہا آپ کی ہوں. کوئی ویسے کمیاں نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ نہیں آپ پرفیکٹ ہے ساحل بھائی. نہیں پرفیکٹ سے مراد یہ ہے کہ سچویشن کو تھوڑا ہینڈل کر لیتے ہیں ساحل بھائی. ویسے یہ بات تو ہے, ایڈم بھائی بھی بہت اچھا کرتے ہیں. میں تو کہہ رہی ہوں, میں تو ان کی بہن ہوں, بل جیسے سیکنڈ کاپی سمجھ لیں مجھے ان کی. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے پبلک ہے نا, جو پبلک ہے تو وہ تھوڑی اس میں جو بہت ہی جاہل طبقہ آ جاتا ہے, تو ان کا مقصد نہیں ہوتا کہ وہ کوئی تھوڑا سا غور کر لیں گے کہ اگر کسی حدیث پہ بات کر رہے ہیں یا قرآن کی کسی آیت پہ بات کر رہے ہیں ایڈم بھائی, تو ہم ذرا کھول لیں یہ کیا کہہ رہا ہے, قرآن کھول کے دیکھ لیں یا حدیث کا سن لیں. نہیں, مطلب کہ مشن کیا ہے, جانا ہے اور گالی دینی ہے, بس یہ مشن ہے. بالکل. چلیے سعدیہ جی بہت شکریہ. مدیحہ نہیں فاطمہ جی میرا بھی جڑی ایک ہیں. سوال ہے آپ دونوں سے, وہ اچھا جلدی مجھے, سے کر لے. ہاں جی بس, وہ میرے ایک بندے سے بات ہوئی, وہ کرسچن ہے, اور اس کو پتا چلا, مطلب جانتی ہوں تو پھر تھوڑا بتا دیا کہ میں مسلمان نہیں ہوں, کیونکہ پہلے زیادہ مطلب کہ اسکارف وغیرہ بھی لیتی تھی اور اس طرح. تو پھر اس نے تھوڑا پوچھ لیا تو میں نے اسے بتایا ساری تفصیل وغیرہ. تو وہ اس نے مجھے ایک بات بتائی, اس نے کہا جو ورقہ بن نوفل تھا اس کا مرڈر ہوا تھا. تو میں نے کہا کہ کیسے پتا تمہیں, کہ کہہ رہا تھا کیونکہ وہ آرمینیا کا ہے بندہ نا, آرمینین, جو آپ کو پتا ہے نا آرمینیا کا, آرمینیا جو جہاں سے یہ حضرت عیسیٰ کی جو کیا بائبل لکھی گئی تھی ان کی لینگویج میں, آئی تھنک وہ بول ایسے رہا تھا, خود بتا رہا تھا. تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہم کیونکہ ان کا علاقہ بھی وہی ہے, تو وہاں پہ جو کہانیاں تھیں جو پرانے ٹائموں سے
गुजरी हुई हैं, तो वो ये बता रहा था कि ये वाक़या ऐसे हमें पता है कि हज़रत मोहम्मद और उनके कुछ दोस्त बैठे हुए थे और वर्का बिन नौफल और वो शराब वग़ैरह पी रहे थे, तो सुबह उठे तो वर्का बिन नौफल जो था उसका मर्डर हुआ था, तो हज़रत मोहम्मद ने पूछा कि किसने किया है? तो उन्होंने कहा कि आपने किया है। तो फिर उन्होंने कहा नहीं मैंने तो नहीं किया ना। तो ये मैं पूछना चाह रही थी कि इस तरह की कोई स्टोरी या कोई इस तरह की चीज़ आप लोगों को पता है? मुझे तो मेरे इल्म में तो नहीं है, एडम साहब के इल्म में है तो बता सकते हैं, और अगर ऐसा होता तो अभी तक तो हम फिर कितनी सारी स्ट्रीम हो मैंने गई उसको कहा था मुझे रेफरेंस दे सकते हो, मैं दोबारा उसके देखिए पास मैं जाऊंगी आपको एक बात बताता हूँ जी। कि देयर आर सर्टेन स्टोरीज जो कि लिखी हुई हैं इन नॉन इस्लामिक कुतब जिनको आप मुसलमानों के साथ बात करते हुए नहीं ला सकते। अरे वजह? मदीहा जी ड्रॉप हो लेकिन गई क्यों थी। नहीं ला सकते एडम भाई, वजह बताएं। क्योंकि आपके ये जो मुसलमान हैं ये इस्लामिक कुतब में ज़ईफ और फलाना और टमकाना निकालते हैं। नहीं तो इनको आप पूछें नॉन कि इनको आप कहें नॉन जैसे इस्लामिक तुम्हारा कुतब नबी इन्हें तुम्हारे नबी ने कहा था 4 इल्हामी किताबें हैं, तो 4 इल्हामी किताबें वो अहली इल्हामी किताब तो किताब के मानते हो। अंदर नहीं ना लिखा हुआ जी। यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, किताब के अंदर नहीं लिखा हुआ। यही बता रहा हूँ कि वो एक नैरेटिव है, एक स्टोरी है। जिस तरह इस्लाम की ढेर सारी स्टोरीज हैं उस तरह उसके बारे में भी एक स्टोरी है। द होल आइडिया इज कि मैं तो इस चीज़ पे भी अभी हूँ कि आप अगस्त के बाद मेरी स्ट्रीम्स देखिएगा, आपको पता लगेगा। जुलाई में मेरा एक बहुत बड़े बंदे को मैं बुला रहा हूँ अपने चैनल पे, और वहाँ से अपने चैनल को शिफ्ट करूँगा टूवर्ड्स इस्लाम फ्रॉम आउटसाइड इस्लाम के ऊपर फॉर अ फ्यू मंथ्स शिफ्ट करूँगा। तो वहाँ से आप देखिएगा कुछ चीज़ें आपको ला के दिखाएंगे, यस। लेकिन जब आप एक मुसलमान के साथ नॉर्मल तरीके से बात करते हैं ना, आप नॉन इस्लामिक बुक्स को उसके अंदर ऐड नहीं कर सकते। दैट्स नॉट पॉसिबल, सिंपल। अच्छा एडम भाई, आपने कभी इनसे पूछा है मुसलमानों से कि मेरी क्योंकि नजर से नहीं गुजरा कि किस बुनियाद पे हजरत मोहम्मद ने 4 इल्हामी किताबों को इल्हामी कहा है, किस यार बुनियाद पे? छोड़ देना बुनियादों को, छोड़ें आप ये तो नहीं, इतनी दफा मुसलमान मैं इसका बात क्या कर जवाब देते हैं, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मुसलमानों के पास क्या जवाब है इस बात का? जो उनके पास ये जवाब है कि मोहम्मद एक नबी है, सेम वही जवाब है। अब यहाँ पे वो आपके वाली बात डंगर, बस इतना यही जवाब है इसका। मतलब कि सोचना नहीं है कि इल्हामी का जो लफ्ज है उसको क्यों बताया गया, क्यों बोला गया, क्यों कहा गया कि 4 इल्हामी किताबों पे यकीन लेके आओ। मैंने कोई अपने तुरैत किसी फरिश्ते से कह के नहीं आई, ज़बूर किसी फरिश्ते ने नहीं दी, वही तो मैं पूछ रही हूँ ना इंजील कि किसी मुसलमान फरिश्ते ने इसका नहीं दी। जवाब क्यों नहीं देते, क्योंकि ठीक है मैंने किसी से भाई, बात की। लेकिन बात वही है ना कि वो कुरान में लिख दिया है ना, तो अब उनको आप यार देखो, यू नीड टू अंडरस्टैंड। आप एक जमाने में मुसलमान थी, आप मुझसे इस तरह से बात क्यों पूछ रही हैं? आप एक जमाने में मैं खुद नहीं तो मुसलमान थी। मुझे यही तो अब उस अगर वक्त मैं भी आपको समझ नहीं आती कहूँ कि थी, वो उस वक्त भी नहीं आती थी, उस वक्त भी यही दिमाग में थी, तो चीजें तो मसले हुए ना। ये सवाल तब भी था कि जब तो वो कहती हैं कि जब बाद में लिखी गई आपको है। समझ आ गई है ना, तो इसी तरह उनको भी जब समझ आएगी तो फिर उन्हें पता लगेगा। अभी उसको समझाना इज not possible. It's not going to be possible. They need to first understand the basics. देखिए, एक नैरेटिव को आप तोड़ने के लिए आपको फर्स्ट नैरेटिव की बेस को बताना पड़ता है कि वो गलत है, रूट गलत है। तो फिर वो जो अंदर में जो चीज है उसके लिए सवाल उनके ज़हन में खुद ही आ जाते हैं कि यार हाँ यार, दिस इज आल्सो लेकिन एडम भाई स्टूपिड। इनकी अपनी किताब भी बीच में इसी तरह झूठी साबित होती है ना, इसलिए कि 4 कुरान को डाल ओके, के 4 है। मुझे प्रूव करें कि कुरान इल्हामी किताब नहीं है। कुरान इल्हामी किताब नहीं है? प्रूव दैट। मुझे प्रूव करें कि ये एक किताब की शक्ल में थी, तो मैं प्रूव कर देती हूँ कि ये इल्हामी नहीं, किताब नहीं। एग्जैक्टली, नो, दैट्स द होल हाँ। पॉइंट। ठीक है, ये किताब आप की शक्ल में थी नहीं। नहीं ना, वही अगर बताने कोई लगा हूँ। मानता है कि ये हजरत मोहम्मद जब छोड़ के गए तो वो एक किताब की शक्ल में थी, तो फिर मैं प्रूव करती हूँ। पहले मुझे ये प्रूव कर दे कोई। नहीं कर सकते ना सादिया जी, नहीं कर सकते क्योंकि वो नहीं है जी, तो यही तो मेरा मसला है मुसलमानों के साथ, यही तो प्रॉब्लम है। यार नहीं, आपका मसला नहीं है, आप समझना नहीं चाहिए और सुनना नहीं चाहिए। अगर आप क्वाइट करेंगे थोड़ी देर के लिए तो आप समझ आएगी। चले मैं क्वाइट हूँ अब। आप कोई लॉजिकल आर्गुमेंट ऐसे दें कि ये इल्हामी किताब नहीं है। डोंट गिव मी दिस कि वो किताब की फॉर्म में नहीं थी। इट्स इररेस्पेक्टिव, लॉजिकल आर्गुमेंट पे है। लॉजिकल आर्गुमेंट ये मेरे नजदीक ये सबसे बड़ा लॉजिकल आर्गुमेंट इसलिए है क्योंकि नहीं एक सेकंड गिव मी आप लॉजिकल आर्गुमेंट कि ये इल्हामी किताब नहीं है। मैं बताने लगी हूँ ना, इसका कोई सबूत जब तक कोई चीज जो है दोबारा वो से पूछता हूँ, मुझे इस चीज का आर्गुमेंट दें कि ये जिब्राइल ने आके नहीं दी। इल्हामी किताब का मतलब है जिब्राइल ने आके नहीं दी।
تو ثبوت کیا ہے؟ میں میرا بھی پھر کاؤنٹر کوسچن ہے کہ ثبوت کیا ہے کہ یہ الہامی کتاب ہے؟ میرے نزدیک تو یہ الہامی کتاب ہے نہیں، کیونکہ وہ کتاب کی شکل میں نہیں تھی. چلیں اب آپ بتائیں یہ الہامی کتاب ہے، آپ ثبوت دیں. It has nothing to do with the book. That's a very silly argument to begin with. نہیں کیوں؟ ٹھیک ہے، آپ کیوں کوئی بتائیں مسئلہ نہیں، کیوں؟ آپ کے لیے اچھا ہے، لیکن میجورٹی آف دا مسلمز اس کو اچھا آرگیومنٹ نہیں دیں گے. نہیں دیکھیے پرابلم لیکن وجہ بتا دیں آپ مجھے تاکہ میں سلی نہ بنوں. پرابلم یہ ہے کہ جب آپ نے کسی چیز کی اسٹیٹمنٹ رکھی ہے نا، تو برڈن آف دا پروف از آن دا پرسن جو کہ اس کو کلیم کر رہا. برڈن آف دا پروف از ناٹ آن دا پرسن جو اس کے بارے میں کوشچن کر رہا. دیکھیں ہم لوگ اپنے آرگیومنٹ میں نا بہت زیادہ سولیڈیفائڈ ہو جاتے ہیں، اور ہم لوگ فوکس کرتے ہیں کہ ہمیں جس چیز کا پتہ ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے. جب آپ ایک مسلمان کے سامنے جا رہے ہیں نا، تو دس از ناٹ ہاؤ یو پریزنٹ این آرگیومنٹ، بیکاز جی ہمارے قرآن میں لکھا ہے، یہ فرشتے نے آ کے دی ہے، لہٰذا And we یہ believe ہمیں it. اس پہ ایمان ہے، یہ بلیو ہے. دیکھیں یو کین ناٹ گیو دیم این آرگیومنٹ کہ یار بک فارم میں نہیں تھا اس لیے نہیں تھا، کیونکہ برڈن آف دا پروف از ناٹ آن یو. آپ کے اوپر برڈن آف پروف نہیں ہے، آپ کوشچن کر رہی ہیں. یہاں پہ میں نے آپ سے کوشچن کیا ہے، دا برڈن آف پروف آپ میرے اوپر ڈالو بھائی، جو مسلمان ہے اس کے اوپر ڈالو گی کہ فرسٹ پروف کہ یہ ایک الہامی کتاب ہے. اب جب آپ اس کے پروف کے آرگیومنٹ سنیں گی نا، اور پھر آپ ان آرگیومنٹس کو ڈسٹرائے کریں گی. اس چیز کو آپ اپنے اینگل سے نہیں سوچ سکتی، ہر بندہ آپ کے اینگل سے نہیں سوچتا. آپ نے جس اینگل پہ سوچ کے اسلام کو چھوڑا، ہر بندے کا ہمیشہ وہ آرگیومنٹ اور وہ اینگل نہیں ہوئے گا. سو الگ الگ ڈونٹ ہوتا ہے. تھنک ڈونٹ تھنک کہ آپ کا آرگیومنٹ از دا فائنل اتھارٹی آن دی آرگیومنٹ. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، آسک لیکن میرے دیم. جیسے انسان بھی تو ہوں گے جو ایسا سوچتے ہوں گے. میں کوئی دنیا میں اکیلی لیکن تو نہیں آپ جو ایسا جنیرک سوچوں. آنسر دے رہی ہے نا مجھے بار بار. سو ڈونٹ ڈو دیٹ. فرسٹ آسک دیم، دین پریزنٹ یور آرگیومنٹ بیسڈ آن وٹ دیئر آرگیومنٹس آر. ڈسٹرائے ہاں دوز آرگیومنٹس اینڈ دین پریزنٹ یور آرگیومنٹ. سو آپ کیا کر ہمیشہ سکتی ہے سعدیہ جی، آپ کیا کر سکتی ہے؟ یہ آرگیومنٹ جو ہے وہ آپ کوئی مفتی افتی کے چینل پہ جا کے آپ رکھیے اور دیکھیے وہ لوگ کیا آرگیومنٹ دیتے ہیں. میں نہیں جاتی تو میری چلیں انجوائے کریں پھر. ہیو اے نائس ٹائم. میں مفتیوں کے پاس جانے سے توبہ توبہ. چلیں ٹھیک ہے. اچھا ہمارے 200 ساتھ بار سعدیہ جی مدیحہ فاطمہ بہت دیر سے رکی ہوئی ہے، ذرا ٹھیک یہ ہے. اوکے مومنہ اوکے ہے. اوکے ہاں اوکے اوکے ان سے ہی بات کر لیتے ہیں نا. بہت شکریہ جڑنے کے لیے. اوکے 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 اوکے. اوکے تھینک یو سو ویری مچ. مدیحہ جی آپ کا بہت بہت استقبال ہے، سواگت ہے. مدیحہ جی مدیحہ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. مدیحہ جی مدیحہ جی ہاں مدیحہ جی اگر آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے تو ذرا پرائیویٹ چیٹ میں کنفرم کریں. یار مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ پہلے بات ہوئی ہے. نہیں آئی تھنک شی ہیز جوائنڈ فرسٹ ٹائم. یا پوچھ نہیں، لیتے نا، آواز آئے گی تو کنفرم کر لیں گے. ان کے ساتھ پہلے بات ہوئی ہے. مدیحہ کے ساتھ ہوں ابھی تک پھر نون نیم ہوتا بھائی. مدیحہ جی کے ساتھ اگر نام میں بول رہا ہوں ان کے ساتھ پہلے بات ہوئی ہے. हेलो सम्माननीय आदरणीय दीदी क्या جی مدیحہ جی آواز آ رہی ہے؟ ابے مدیحہ جی हेलो ہاں دیدی آواز آ رہی ہے؟ हाँ 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 اچھا فرسٹ ٹائم جڑی ہے دیدی آپ یا پہلے بھی جڑ چکی ہے؟ मैं फर्स्ट टाइम आई. اچھا مومنہ ہے آپ بھی؟ जी जी बिल्कुल मुस्लिम हूँ मैं. اچھا مسلم ہے. اچھے سے فالو کرتی ہے اسلام کو؟ हाँ बिल्कुल. بالکل. کوئی سورہ ارا سنا سکتی ہے؟ वो तो मैं आपको सुना दूंगी लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना था. پوچھ لینا، پہلے سورہ سنا دیجئے. कौन सा सूरा सुनेंगे आप. کون سا سنا سکتی ہے آپ؟ سورہ کہف. ظلم مت کر بھائی. یار میں کوشچن کیا کون سا سورہ سنیں گے تو میں اپنی مرضی کا سن لوں نا ساحل. مجھے یہ پہلے پوچھنا تھا آپ سے کہ مطلب ایکس مسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے. ایکس سب مسلم بتا جو دیں آپ گے. مطلب یہ جو ہیش ٹیگ دے رہے ہو اس کا مطلب کیا ہے.
آپ نے مدیحہ ایکس مین سنا ہے؟ ایکس مین جی جی ایکس مین کیا ہے؟ فلم دیکھی ہے آپ نے ایکس مین؟ یہ تو ریلیجس کی بات ہے نا, فلم کو تو ہم مطلب ریلیجس میں نہیں لا سکتے نا. نہیں کوئی بات نہیں, ویسے ہی پوچھ رہا ہوں, ایکس مین کون تھے؟ پتا نہیں مجھے. ہیں ایکس مین کا نہیں پتا؟ جی نہیں. ارے دیدی اسلام کو فالو کرتی ہے تھوڑی نا, ٹی وی دیکھتی ہوں گی, ہاں ایکس آپ مین اور وہ یار یہ ایکس گیم مین آف پوری تھرونز سیریز یہ ہے. سب تھوڑی آپ نا دیکھیں گی دیدی. آپ کو وولورین اور وہ ڈفرنٹ کریکٹرز کا نہیں پتا ایکس مین کے, جس کے ہاتھوں میں سے چھریاں نکل آتی ہیں اور پھر وہ جو گنجا سا ہوتا ہے جو کہ برین سے سب کچھ ہم سوچ اپنی لیتا ہے. بات کرتے ہیں نا, آپ جو ہیش ٹیگ دے رہے ہو ایکس مسلم, تو اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہیے نا, ہاں موویز یہ کو تو چھوڑ دو آپ. نہیں یہ میں نے ایکس مین سے لیا ہے. آپ پہلے تھوڑا سا یہ کلیئر کر دیجئے, جو آپ اسٹریم کر رہے ہو, جو آپ جی مطلب جی بول رہے ہو, میں آپ کے آلریڈی میں مطلب ویڈیوز آپ کے دیکھ رہی ہوں. جی تو مطلب مجھے پہلے یہ سمجھ نہیں آیا کہ ایکس مسلم کا مطلب کیا ہے. وہی بتانے لگا. ایکس مین جو اچھا ہے تو نا, یہ مووی کا کاپی پیسٹ نام ہے اس کا میں مطلب. اگر آپ پورا سن لیں تو میں بتا دیتا ہوں نا. جی ٹھیک جی ہے, بولیے. ایکس مین جو ہے نا, ایکس مین وہ میوٹیٹڈ ہیومن بینگز ہیں. اصل میں وہ ہیومنز ہیں مگر میوٹیٹڈ ہیں. they have achieved a new chromosomes in their chromosomes, ٹھیک ہے, وہ میوٹیٹ ہو چکا ہے and they have attained a certain level of power. ان کو ایک خاص قسم کی پاور مل گئی ہے اس میوٹیشن سے جو کہ ان کے کروموسومز کے اندر آ چکی ہے. تو ایکس مین جو ہے نا, اسی طریقے سے ایکس مسلم ہے. ایکس مسلم وہ ہوتا ہے جو مسلمانوں میں جو کروموسوم ہے اس میں سے ایک خاص کروموسوم جس کو وہ یوز نہیں کرتے, اس کو ہم نے یوٹیلائز کرنا شروع کیا, تو اب ہم میوٹیٹڈ مسلمز ہو گئے ہیں. وی آر ایکس مسلمز, میوٹیٹڈ مسلمز ہیں ہم ایکس مسلم ہیں. ہم ایک خاص کروموسومز کو جو کہ مسلمان یوز نہیں کرتا, اب ہم اس کو یوز کرتے ہیں. Does جیسے that کہ make آپ sense? ہو مسلم, ٹھیک ہے, لیکن آپ میوٹیڈ ہو, مطلب آپ مطلب بول نہیں سکتے نا, یہ ہے نا ارے میوٹ ٹاپک ہے نا آپ کے مین چینل کا, مطلب میوٹ نہیں ہے, میوٹ ایم یو ٹی نہیں, میوٹیشن ہے آپ وہی یار. تو بول رہے ہو نا, آپ کے میوٹ مطلب وہی تو ہوا نا, آپ باجی مطلب آپ نے مسلم کون تو سی ہے لیکن بول نہیں سکتے. تیرے باجی ہاتھ جوڑتا ہوں بھائی ایڈم, پلیز ہلکا ہو جا, ہلکے سے لے بھائی. باجی آپ نے کون سی کلاس تک پڑھائی کی ہے؟ ارے وہی تو بات ہوئی نا, آپ جو بول رہے یہی ہے. نہیں وہی نہیں ہوئی, لیکن آپ نے کون سی کلاس تک پڑھائی کی ہے؟ مطلب گریجویٹ آپ جو ہے بول رہے ہو کیا؟ وہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے, وی آر سوری دیدی. یہ بتاؤ کہ آپ پڑھی لکھی ہیں؟ جی بالکل. ساحل میں میوٹ ہوں, اب میں واقعی ہاں, میوٹ ہوں. آپ کتنا پڑھی لکھی ہے دیدی؟ مجھے گریجویشن. لگتا ہے ساحل آپ کو تھوڑا پاسٹ میں جانا چاہیے. اگر اسلام کے لیے کچھ آپ لوگوں کو ارے ڈاؤٹس ہوتے تو میرے خیال سے آپ کے جو بڑے ہیں وہ لوگ اسلام ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے, ٹھیک ہے, وہ لوگ اسلام ایکسیپٹ کرنے سے مطلب آپ ایکسیپٹ کریں نا. ابھی آپ جو مطلب آپ کی مرضی میں ہے, آپ بولتے ہو دیدی ایکس مسلم ہو گئے ہم, تو مطلب یہ ریلیجن میں ایسا ہے, آپ قرآن شریف میں جو ڈاؤٹس نکال رہے اس میں ایسا ہے, اچھا یہ صحیح سنیں نہیں رہتا. دیدی, ہر میرے چیز کو میں یہ تو مطلب ابھی بتاؤ. آپ ڈاٹس نکال رہے, اگر ایسا کچھ ہوتا تو ہم پہلے کیوں ایکسیپٹ کریں آپ اسلام. اچھا دیدی سنو نا, بریک, ایک دیکھو ٹیپ ریکارڈر میں ایک پلے بٹن ہوتا ہے, جی 90 کی جی کیسٹ ہوتی ہے, لیکن اس میں پاز بٹن بھی ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے؟ بالکل. ہاں, تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ تھوڑا پاز بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ میں آپ کی بات بھی سنوں, آپ میری بات بھی سنیں. مجھے سب سے پہلے یہ تو بتاؤ کہ آپ کتنا پڑھی لکھی ہے, 10ویں 12ویں, گریجویشن, پوسٹ گریجویشن, کتنا پڑھی لکھی آپ؟ سیکنڈ ایئر. تھینک یو. سیکنڈ ایئر میں ابھی ہے, آپ پڑھائی کر رہی ہے. اوکے, کوئی سورہ آپ سنا رہی تھی, کوئی سورہ سنا دو. سورہ میں سورہ سنانے تھوڑی نا, مطلب میں آپ سے بات کر رہی ہوں. ایک ریکویسٹ تو پوری کر سکتی ہے نا؟ اچھا ٹھیک ہے, چلیے میں الحم کا سورہ سناتی ہوں آپ کو. ہاں سناؤ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین.
माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा दीदी देखो, एक्स मुस्लिम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एक्स मुस्लिम क्या होता है कि एक इंसान जो पहले मुस्लिम था, इस्लाम को सच्चा रिलीजन समझता था, दीन समझता था, एक वाहिद खुदा जो अल्लाह है उसके तरफ से समझता था, रसूलुल्लाह को जो है वो सच्चा नबी और रसूल समझता था, दुनिया का सबसे बेहतरीन नमूना समझता था उनको। तो अब उसके जहनों में कुछ सवालात आए, उसने गौर फिक्र किया, उसको इस्लाम की कई सारी चीज़ें, अल्लाह की बातें, कुरान और रसूलुल्लाह की बातें, रसूलुल्लाह का कैरेक्टर, ये सब चीज़ें गलत लगने लग गई। इस वजह से उसने इस्लाम को छोड़ दिया। तो ऐसे लोगों को एक्स मुस्लिम कहा जाता है। अब आप समझिए एक्स मुस्लिम क्या होता है? जी। अच्छा, आप ये बताइए कि पहले आप जी पहले बोलिए। तो उसको सब सही लगा, उसको कुरान शरीफ सही लगी, उसके नबी पे वो मतलब वो इस्लाम को मतलब सब चीज उसको सही लगी। अभी ये स्टेज पे उसको गलत लग रही तो वो एक्स मुस्लिम का नाम उसको अपने आप को दे दिया ना। जी जी। देखिए, बहुत से बार क्या होता है मदिया जी, बहुत सारी चीजें जो गलत होती है वो हमको सही लगती है। होता है कि नहीं होता है? जैसे कि बहुत सारी चीजें जैसे क्या मिसाल दूं आपको। हम्म, जैसे मिसाल के तौर पे आपको मैं बताता हूं, जैसे चाइल्ड मैरिज, ठीक है? चाइल्ड मैरिज पहले लोगों को सही लगती थी, अब सही नहीं लगती है, ठीक है? चाइल्ड मैरिज गलत है। सोसाइटी जब इवॉल्व होती है ना, तो वो अपने अंदर चेंजेस लेके आती है, अपने आप को बेहतर करती है। जैसे शराब, बहुत से लोगों को शराब अच्छी लगती है, ठीक है? बाद में समझ में आता है अरे यार ये तो मेरे लिए नुकसान है, ये अच्छी चीज नहीं है, तो वो शराब पीना छोड़ देता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें सही लगती थी इस्लाम में, क्योंकि हमने उस पर गौर व फिक्र नहीं किया था, हमारे भेजे में वो घुसाई गई थी, ठीक है? हमें कुछ पता नहीं था, घुसाई गई थी, बहुत सारी चीजें बताई नहीं गई थी। जैसे मिसाल के तौर पे आपको एक चीज बताता हूं, क्या आपको पता है कि इस्लाम में अगर आप किसी पे अटैक करते हैं, जंग करते हैं, या किसी किसी को किसी कबीले पे, मुशरिक कबीले पे आप जाके अटैक कर देते हैं, तो वहां पे आप मर्दों को मार देते हैं और वहां की औरतों को आप गुलाम बना लेते हैं, लौंडी बना लेते हैं, ठीक है? इस्लाम उनको तो इसके खिलाफ है लड़ाई के। आपको मालूम, एक मुझसे मिनट, ज्यादा आपको मालूम होगा। मदिया जी एक मिनट रुको तो सही। जी जी हाँ बोलिए। जी, तो लौंडी बना लेते थे, और उसके बाद जो लड़ाई करने के लिए जो जाते थे या अटैक करने जो जाते थे, उनको जैसे 10 लड़कियां जो है वहां से पकड़ के लेके आई, ठीक है? वो एक एक लड़की या दो दो लड़की, जैसे भी जिसका जितना इन्वॉल्वमेंट होता था, वो उनको दे दी जाती थी। अब वो शख्स जो है उस लड़की के साथ डिंगी डिंगी करता है, उसको अलाउड है डिंगी डिंगी करना। डिंगी डिंगी समझती हैं आप? हम्म। समझती है ना डिंगी डिंगी? अच्छा, अरे समझती है नहीं समझती है? समझ रही हूँ मैं। क्या होता है डिंगी डिंगी? आप बोल रहे हो डिंगी डिंगी, पता नहीं। तो फिर समझती है भी बोल रही है डिंगी डिंगी। अच्छा मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। आप उस लड़की के साथ आप सेक्स भी कर सकते हो, ठीक है? सेक्स समझ में आता है या वो भी नहीं समझ में आता है? अच्छा। सेक्स समझ में आता है या वो भी नहीं आता है? जी जी। आता है, ठीक है। आप उसके साथ सेक्स कर सकते हो, इस्लाम आपको इजाजत देता है। और आप उसको बेच भी सकते हो किसी दूसरे शख्स के पास, या मार्केट में जाके उसको बेच भी सकते हो। उसके बदले आप जो है वो रकम ले सकते हो, या घोड़ा या असलहा, कुछ भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो उसके बदले। क्या आपको ये चीज पता थी कि इस्लाम ये सब चीजों की इजाजत देता है? जी जी साहिल, मैं आपको मतलब आप किसी और रिलीजन में भी अगर आपको देखेंगे तो ऐसे लोग नहीं आपको इजीली नहीं, मिल जाएंगे। मदिया जी मैं कह रहा हूं कि इस्लाम को ही क्यों इस्लाम, टारगेट कर रहे हो? मदिया जी रुको तो सही। क्या आपको ये पता है कि इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है?
नहीं, इस्लाम में तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अभी देखो ये एक मिनट, हाँ अभी ये आदित्य बोल रहा है कि साहिल वाई यू गो चीप टॉक विद लेडीज। अरे भाई चीप टॉक नहीं है, ये जो हकीकत है वो बता रहा हूँ। चीप टॉक कहाँ से हो गया, ये जो इस्लाम में है वो बता रहा हूँ। अच्छा आपने कहा कि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, राइट? हम्म। अच्छा अगर ये जो काम है जो अभी आपको बताया मैंने, ये अच्छा इंसान या अच्छा खुदा इस चीज की इजाजत दे सकता है, या बुरे लोग इस तरीके के काम करते हैं? बिल्कुल बुरे लोग करते हैं, अच्छे लोग क्यों करेंगे? अच्छा अगर आपके घर का या आपका बहुत सबसे ज्यादा जो पसंदीदा इंसान है जिसको आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो, मानते हो, अगर वो इस काम को करे या करने की इजाजत दे, तो आप उसको बोलेंगी कि आप गलत हो? हाँ बिल्कुल बोलूंगी, अगर मैं देख रही हूँ तो बराबर मैं बोलूंगी ना, कुछ गलत है तो उसको गलत तो मैं बोलूंगी। पक्का? फिर पलटी नहीं मारेंगी ना आप बाद में? नहीं ऐसे क्यों, गलत तो गलत ही हुआ, सही तो सही हुआ ना। अच्छा अगर मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने बातें बताई है ये आपका अल्लाह इसकी इजाजत देता है, आपके रसूलुल्लाह और सहाबा इन्होंने ये सब काम किया है, अगर मैं आपको इसका प्रूफ दे दूं, इसकी दलील दे दूं, और वो दलील सही हो, फिर आप कहेंगी कि ये फिर ऐसे शख्स को, जैसे हम लोगों ने छोड़ दिया, एक्स मुस्लिम बन गए ये देखकर, तो आप भी फिर इसको कहेंगी गलत है, और मैं फिर ऐसे गंदे मजहब को, ऐसे गंदे दीन को नहीं मैं फॉलो कर सकती? आप मुझे प्रूफ दीजिए, कुछ गलत है इसमें जो आप बोल रहे हो, प्रूफ दीजिए आप। तो फिर आप अगर प्रूफ कर दूंगा तो फिर आप भी बोलेंगी ना कि ये गंदा काम इन्होंने किया है, मैं ऐसे को खुदा नहीं मान सकती? बिकॉज यू हैव टू बी गलत ऑनेस्ट। होगा तो शायद गलत को तो गलत बोलने में कुछ बुराई नहीं है ना, अगर कुछ गलत आप मुझे प्रूफ के साथ बोल रहे हो, आपको पता है जब, तो आप मतलब मैं बोल सकती हूँ कि हाँ ये चीज गलत है। अच्छा चलिए बहुत शुक्रिया। अभी आप कुरान से देखना चाहेंगी? पहले कुरान बताऊं या हदीस बताऊं, कैसे बताऊं आप? कुरान बताइए। अच्छा कुरान से पहले बताता हूं, फिर हदीस में भी बताता हूं, ठीक है? जी। ओके, एक मिनट दीजिएगा मुझे। ये आ गया स्क्रीन। स्क्रीन दिख रहा है आपके पास? हाँ। ओके, इसको रीडिंग में डालूं या ट्रांसलेशन में? एक मिनट, ट्रांसलेशन में डालता हूं। ये देखिए सूरे मुमिनून है, कुरान हाँ। की सूरा नंबर 23 है, ये आपके सामने, ठीक है? दिख रहा है? जी। अच्छा इसमें ये जो शुरू आयत है इसमें अल्लाह मोमिनों की सिफत बयान कर रहा है, ठीक है? पहली आयत में अल्लाह क्या कहता है? यकीनन फला पाए हैं ईमान लाने वालों ने, ठीक है? हाँ। उसके बाद इसकी दूसरी आयत में अल्लाह कहता है तो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं, ठीक है? क्या क्या सिफत है? एक, नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं। उसके बाद है और जो बेहुदा बातों से मुंह मोड़े रहते हैं। उसके बाद अल्लाह कहता है ज़कात के तरीके पर आमिल होते हैं, ज़कात देते हैं वो लोग। उसके बाद हाँ। कहता है अल्लाह, मैं कुछ बोला? मदीहा जी आवाज आ रही है ना जी आपको? जी। हाँ हाँ बोलिए। आगे अल्लाह कहता है नेक्स्ट आयत में अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। शर्मगाह पता है ना आपको? शर्मगाह प्राइवेट पार्ट्स, ठीक है? आगे अल्लाह कहता है, एक मिनट आपको आसान वाला ले लेता हूं। सिवाय अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के,
तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं। पहली आयत क्या थी कि अपनी प्राइवेट पार्ट्स की हिफाजत करता है, किसके साथ नहीं करता या किसके साथ अलाउड है? एक तो बीवी, सिवाय अपनी बीवियों, यानी बीवी के साथ आप सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकते हैं, या अपनी लौंडियों के या आपकी स्लेव्स के साथ। तो यहाँ पे कुरान आपको इस बात की इजाजत दे रहा है कि आप अपनी बीवी के साथ भी सेक्स कर सकते हैं और आप अपनी स्लेव्स लौंडियों के साथ भी सेक्स कर सकते हैं। ये हो गया पहला हवाला आपको कुरान से। क्या आपको लगता है कि एक अच्छा खुदा कभी इस बात की इजाजत देगा कि आप बीवी के साथ साथ आप वो कंप्लीट जो है ना आयत उसको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? मतलब जितनी आयत है उसको मतलब स्टार्टिंग से जो है एंड तक मतलब पूरा बोल सकते हो आप? इसके बाद जो है वो स्लेव से रिलेटेड नहीं है। इसके बाद फिर आगे अल्लाह कहता है अलबत्ता जो उसके अलावा कुछ और चाहे वही जाती करने वाला है, अपनी अमानतों और अपने अहद ईमान का पास रखते हैं और जो नमाजों की पाबंदी करते हैं। ठीक है, ये सब जो है यही लोग वारिस है। ये मोमिनों की अल्लाह ने सिफत बयान की है। उसमें मेन बात जो आपको बताई गई है वो ये है कि आपका जो अल्लाह है वो आपको यानी मर्दों को, जो मोमिन मर्द है उनको ये इजाजत देता है कि वो अपनी लौंडियों के साथ, स्लेव्स के साथ सेक्स कर सकते हैं। अब यही चीज को अगर आप में हदीस में जाओगे तो आपको समझ में आएगा। मैं वो हदीस भी खोल देता हूं, 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट रुकिए। अरे मदिया जी ड्रॉप हो गई, ड्रॉप हो गई क्या मदिया जी? हाँ ड्रॉप आ जाएगी शायद। अच्छा चलिए हम दीदी का वेट करते हैं, दीदी आएगी। नहीं, दीदी जो है वो आज इस्लाम को समझेगी और ये बहुत नॉर्मल है गाइस कि कई सारे मोमिन को, कई सारे मोमिनाओं को ये सारी चीजें पता ही नहीं होती है। उनको लगता है कि यार कितना अच्छा मजहब है हमारा, कितना प्यारा मजहब है, ये चीजें पता ही नहीं है। और ये चीजें जब पता चलती है इस वजह से कई सारे लोग निकल जाते हैं। दीदी का इंतजार करते हैं, तब तक कुछ सुपर चैट्स लेते हैं दीदी के इंतजार तक। प्रीतेश कपाड़िया जी कह रहे हैं साहिल वाटर एडम फायर फ्रॉम RRR एडम्स फेवरेट। थैंक यू सो मच प्रीतेश भाई। मैट्रिक्स भाई थैंक यू सो वेरी मच। आदित्य जी कह रहे हैं मदीहा जी सनातन में से स्लेवरी नहीं है। थैंक यू सो मच आदित्य जी। राघव जा कह रहे हैं उम्मी की मिलाद उनके अब्बा के वफात से 4 साल बाद। ये यार राघव भाई आप हमेशा सेम करते हैं, मुझे समझ में आया। नेहा जी आप क्यों जुड़ी है? आप प्लीज स्टूडियो छोड़ दीजिए, सिर्फ दीदी को जुड़ने दे, मदीहा दीदी को। लाल कृष्ण देवदास कह रहे हैं इमोशनल डैमेज ऑन मोमिन्स क्रोमोसोम दे डोंट यूज। देव ज्योति रावत भाई कह रहे हैं साहिल एंड एडम टुगेदर मेक्स मी थिंक ऑफ अखंड भारत। थैंक यू सो वेरी मच देव ज्योति जी। डग्गू डोगलास कह रहे शिया और सुन्नी दोनों अल्लाह के बंदे होकर भी भाई ना हो सके, लेकिन हिंदू और मुस्लिम भाई है। ये चुटकुले भारत में ही चलते हैं। अरे टैडन साहब GGR भाई की फिर से एंट्री हो चुकी है विथ 79.99 एज यू ऑलवेज टेल मी टू रीड द एग्जैक्ट नंबर्स। होती ही इस एग्जैक्ट नंबर पे 79.99। इनका कोई फेवरेट नंबर है, ये लगता है लकी नंबर है। एक 29.99 भी है उनका फेवरेट। नहीं वो कमेंट के साथ है, ये खाली 79.99 है। हाँ सही बोले। थैंक यू सो मच GGR भाई। राजेश कुमार राउत कह रहे हैं एक्स मुस्लिम द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। थैंक यू सो मच। नीलेश झा कह रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हो भाई आप। जय श्री राम सर, जय श्री राम, आपको भी शुक्रिया। बब्बू भाई कह रहे हैं मेम हब्बी डिनर सिनर खिलाओ अब। CEO ऑफ सेक्युलरिज्म, अरे दीदी हमें नींद आ रही है,
द डेविल भाई, यार मुझे साहिल को एक बार एडम बनते हुए देखना है, एक बार के लिए बन जाओ साहिल भाई, मजा आएगा। चलो कभी ये भी कोशिश कर लें, एडम को साहिल बना देंगे और साहिल को एडम बना देंगे। एक्स यार मुस्लिम तेरे अब्दुल लिए भाई, तो शायद बनना आसान होगा, मैं नहीं बन सकूंगा। मुझे मुझे बड़ा सा कोई फ्रीजर खरीदना पड़ेगा जिसके अंदर वो होता नहीं गोश्त वाले फ्रीजर बड़े बड़े, मुझे किसी दिन जो है ना उस फ्रीजर के अंदर बैठ के स्ट्रीम करनी पड़ेगी साहिल बनने के लिए। अच्छा मदिहा जी, अगर आप सुन रही हैं तो प्लीज जल्दी से ज्वाइन करें, मैं इंतजार कर रहा हूं ताकि मैं अपनी दलील जो है वो आपके सामने रखूं। Ex Muslim Abdul Bhai, the Kerala story, some scenes and dialogues has been deleted to make it compatible with secularism. Welcome to secular India and my secular pranam. भाई आप देखो, अब्दुल भाई और जितने लोग देख रहे हैं कि हमेशा भावनाएं आहत जो है वो एक कम्युनिटी की ही होती है, छोटी छोटी बात पे होती है, छोटी बात बड़ी बात कुछ भी हो, लेकिन ये एक स्पेशल कम्युनिटी है जिसकी भावनाएं हमेशा आहत होते रहती है, और दूसरे वाले बेचारे जो है वो सारे के सारे एक नंबर के सी है, वो मेजॉरिटी में है लेकिन उनकी भावनाएं आहत नहीं होती। क्या नाम है उसका, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, अमित, मैंने आपको वो वीडियो शेयर किया था और बोला था कि वो वाला पार्ट कट करना, अकबरुद्दीन वाला, वो आपने किया है? कौन सा वाला? अरे अकबरुद्दीन ओवैसी का नहीं, मैंने बोला था स्ट्रीम में से ये वाला पार्ट कट करना, वो ये लोग सबको भगवान बना लेते। हाँ हाँ दिखता हूँ, एक मिनट देखो जरा वो फटाफट लेके आओ, अभी मैं आपको उसकी मिसाल देता हूं। तो ये तो होना ही है ना, क्योंकि हमारे देश में जो ये है अथॉरिटीज है, उनको लगता है कि भाई इनकी बस इनकी भावनाएं हैं, बाकी की भावनाएं जो है वो भावनाएं नहीं है। इस वजह से दूसरे के लिए फुल छूट है कि कुछ भी बोलो। उसकी मिसाल मैं अभी दूंगा आपको, अभी वो अमित जरा निकाल ले अब्दुल भाई, मैं आपको वो चीज बताऊंगा, थोड़ा रुक जाइए। तब तक मदिहा जी रिटर्न आ गई है। जी मदिहा जी, क्या हुआ, नेट आपका खराब हो गया था क्या? हेलो जी मदिहा जी, नेट आपका जी खराब हो गया था? हाँ, माफी चाहती हूँ मैं, वो नेटवर्क प्रॉब्लम था थोड़ा। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, आप आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, ये मैंने आपको कुरान से बताया था, अभी मैं आपको हदीस से बता रहा हूं। जी ये देखिए, सही बुखारी की हदीस नंबर 2229 है, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हम हाजिर हुए, ठीक है। कुछ सहाबा, ये कौन से सहाबा? अबू सईद खुदरी। अबू सईद खुदरी ने खबर दी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक अंसारी सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते हैं। जिमा यानी इंटरकोर्स, सेक्स करने के लिए जाते हैं, ठीक है। कहाँ गया, हाँ, लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते हैं, हमारा इरादा इन्हें बेचने का भी होता। अब दो चीज आ गई कि ये जब रसूलुल्लाह के जो सहाबी है वो जब जंग के लिए जाते, अटैक करते, तो वो लोग वहां से जो औरतों को पकड़ के लाते, लौंडी बनाते, तो उनके साथ वो सेक्स भी करते और उनको बेचने का भी इरादा होता। ये इस हदीस से आपको पता चलता है, ठीक है। तो वो उनसे पूछते हैं कि तो आप अजल कर लेने के मुतालिक क्या फरमाते हैं, यानी आप कोइटस इंटरप्टस के बारे में क्या फरमाते हैं, क्योंकि इनको बेचना भी होता था और उनको बच्चे पैदा नहीं करने होते थे स्लेव्स के साथ। तो कहते हैं कि अगर हम बच्चे पैदा ना करें, यानी जो इजैकुलेशन है वो अंदर ना करे बल्कि बाहर करे, तो क्या फरमाते हैं आप इस बारे में? तो रसूलुल्लाह कहते हैं कि आप लोग ऐसा करते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। तो कहते हैं कि ना भी करो तो भी चलेगा, क्योंकि अल्लाह ने जिस
रूह को या जिस इंसान को लिख दिया इस दुनिया में आने के लिए, आपके अजल करने या ना करने से उससे फर्क नहीं पड़ेगा, अल्लाह उसको दुनिया में भेज के रहेगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपके रसूलुल्लाह और सहाबा जो है वो लौंडियों के साथ, जो औरतों को पकड़ के लाते थे, उनके साथ सेक्स भी करते और उनको बेचने का भी इरादा होता। अब मैं आपको और एक हवाला देता हूं कि बनु कुरैजा एक कबीला था यहूदियों का, जब उन पे अटैक किया गया, उनसे जंग की गई और वो हार गए, तो उनकी औरतों के साथ क्या किया रसूलुल्लाह ने, वो मैं अभी आपके सामने स्क्रीन पे रखता हूँ। एक मिनट दीजिए। साहिल पहले ये काफी नहीं है इतना, पहले इसका एक सिर्फ ये लास्ट हवाला, क्योंकि उसमें बेचने का और क्या उन्होंने किया, उसके बाद हो जाएगा इनके लिए। अच्छा ज्यादा हो जाएगा, हाँ। ठीक है जी। मदीहा जी, आपने देखा जो मैंने बातें कही थी वो मैंने आपको कुरान से भी बताया और आपको हदीस से भी बताया। क्यों मैम, शौक लगा? ऐसा शौक मदीहा जी हमको भी लगा था, क्योंकि हम भी समझते थे कि इस्लाम में और ये रसूलुल्लाह की जिंदगी एकदम पाक साफ और अच्छी टीचिंग्स के साथ है। जिस तरीके से आपने देखा ना वीडियो में, ऐसा शौक हमको भी लगा था। आपको भी उम्मीद है कि शौक लगा होगा। हाँ, तो इसलिए सवाल क्यों नहीं उठाते जो मुफ्ती लोग होते, जो मतलब इतना बोलते करते, उन लोग क्यों नहीं ये इसके बारे में बात करते, लोग ये क्यों नहीं बोलते? ये जो एक टॉपिक है मदीहा जी, ये इतना बड़ा सरदर्द बन गया है मुफ्तियों के लिए और जितने इस्लामिक स्पीकर्स है, इतना बड़ा सरदर्द बन गया है कि उनको तरह तरह के बहाने बनाने पड़ते हैं और इसका जवाब नहीं दे पाते। और ये एक ऐसी चीज है जिसकी बुनियाद पे कई सारे लोग इस्लाम छोड़ देते हैं, क्योंकि एक अच्छा इंसान या एक अच्छा खुदा वो इस तरीके की टीचिंग्स जो है वो नहीं कर सकता। आप इमेजिन करिए मदीहा फातिमा जी, इसकी सीवियरिटी, इसकी इंटेंसिटी आपको तभी समझ में आएगी जब आप खुद अपने आप को इस सिचुएशन में रखोगे या अपने किसी प्यारे को, अपने किसी फैमिली मेंबर्स को इस सिचुएशन में रखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगी। आप सोचिए कि कोई एक मुल्क या कोई एक कौम हमारे देश पे हमला कर दे और वो, यानी मिसाल के तौर पे आप जहां पे रह रही है उस पे हमला कर दे और आपके घर वालों को मार दे, यानी मर्द हजरात को, आपके बाप को, आपके बच्चों को, भाई को मार दे, उसके बाद आपको उठा के लेके जाए, आपको, आपकी बहनें होंगी उनको। और ये हो चुका है, इस वजह से एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये मैं कोई अपने मर्जी से एग्जाम्पल नहीं बना रहा हूं, ये अभी मैंने आपको दलीलें दी है, ये हो चुका है, वो बता रहा हूं कि आप सोचो, आप अपने आप को इस सिचुएशन में रखो कि कोई आपके साथ इस तरीके का करे, आपको उठा के लेके जाए, आपको घर में रखे, खिलाए पिलाए और आपके साथ वो डिंगी डिंगी करे, सेक्स करे आपके साथ, और जब उसका दिल भर जाए तो वो आपको मार्केट में जाके बेच दे और दूसरा कोई आपको ले खरीदे, वो आपके साथ इस तरीके से करे, वो बेच दे, फिर तीसरा कोई इस तरीके से करे। मदीहा जी, क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, ये तो गलत है ना। तो अब ये इस्लाम में है, अब मैं क्या करूं? आपके ऐसा हो रसूलुल्लाह, चुका है ऑलरेडी, ऐसा हुआ है क्या? जो हुआ है वही तो लिखा हुआ है ना, जो हुआ है वही तो लिखा हुआ है ना, मैं अपनी मर्जी से तो नहीं बता रहा। फिर तो गलत है ना। हाँ, मैं भी वही कह रहा हूँ, गलत है, तो आप क्यों फिर इसमें टिकी हुई है? अब आपको समझ में आया कि हम क्यों स्ट्रीम तो करते हैं, जहाँ क्यों तक करते हैं? ये तो सही बोल रहे हो, लेकिन मैं तो जहाँ तक सुनी थी, जहाँ तक जब से मैं फॉलो कर रही हूँ, मतलब मेरे को तो यही बोले थे। हाँ, तो यही मदीहा जी, यही चालाकी है मौलवियों की कि वो इस हकीकत को लोगों के सामने, अवाम के सामने बताते ही नहीं है। बताएंगे तो लोग सोचेंगे, समझेंगे और निकलेंगे ना, जब बताओगे ही नहीं, अंधेरे में रखोगे तो पता ही नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा तो अपना काम बनता रहेगा।
اسی لیے تو ہم بولتے ہیں وداؤٹ لائز اسلام ڈائز. جھوٹ کے بنا اسلام مر جائے گا. غلط تو ہے. بہترین. کیا کیا جائے ابھی؟ جیسے مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ مطلب سوچنا چاہیے کیونکہ اسٹارٹنگ سے وہی ابھی بھی فالو سوچنا کرے. چاہیے. بڑا مطلب پتا نہیں. آپ نے تو بھی کہا تھا کہ بالکل جو غلط ہے اسے غلط کہوں گی, تو جب غلط کہیں گی تو اس غلط میں رہ کیسے ہاں سکتی میں ہیں؟ بالکل غلط کہہ رہی ہوں, ایسا نہیں میں غلط نہیں, جو غلط ہے بالکل آپ تو بول رہے غلط ہو میں رہ کیسے سکتی ہیں؟ وائی ڈو یو وانٹ ٹو فالو سم تھنگ وچ از غلط؟ کیونکہ میں اسٹارٹنگ سے وہی فالو کر رہی ہوں نا, کیونکہ مجھے سو وٹ آپ سٹارٹنگ سے وہ نہیں فالو کر رہی تھی. اگر آپ یہ بھی دیکھیں تو آپ کو اپنی اینسیسٹری پتہ ہے؟ کس کی اولاد ہے پتہ ہے آپ کو؟ دادا کے بعد ڈیڈی, ڈیڈی کے بعد شاید میں. تو دادا کے پردادا کا نام پتہ ہے آپ کو؟ لینیش پتہ ہے اپنی؟ نہیں مجھے نہیں معلوم. یہ بھی آپ سے چھپایا گیا. تو یعنی آپ کی فیملی obviously اگر آپ انڈیا میں ہیں تو آپ کی فیملی کسی بھی صورت میں ہارڈلی چانس ہوگا, کوئی بہت منیمم چانس ہوتا ہے, 1% 0.5% چانس ہوگا کہ وہ باہر سے آئے ہوئے لڑاکے جو یہاں پہ اس کنٹری میں رہ گئے تھے وہ ہوں. مگر موسٹلی چانس یہ ہوگا کہ آپ کا کوئی نہ کوئی پیچھے سے ہندو یا سکھ یا جین یا کوئی ایسا ویسا ہوگا. تو انہوں نے بھی کسی ٹائم پہ اپنا چینج کیا تھا نا آئیڈیالوجی, جس کو بھی مانتے تھے انہوں نے چینج کیا تھا, اس جھوٹ کے اندر آ گئے تھے, انہیں پتہ نہیں لگا تھا کہ کتنا جھوٹ بول رہے ہیں لوگ, لیکن ان کو جو بتایا گیا تھا وہ مان کے آگے گیا تو بڑا اچھا ہے. تو اب آپ کیا کہتی مدیحہ ہیں اس جی, بارے میں؟ مدیحہ جی جی, یہ جی اسکرین پہ ایک شخص جو دکھ رہا ہے, آپ اس کو پہچانتی ہاں ہے؟ ہاں میں کون ہے جانتی ہوں ان کو. کون ہے؟ ذاکر نالائق. ہاں ملیشیا میں ہے شاید, یہ ہاں اب دیکھو انڈونیشیا یہ میں. کیا کہہ رہا ہے, یہ کیا کہہ رہا ہے دیکھیے. آپ نے پوچھا نا کہ ہوتا تھا کیا ایسا, آپ نے یہی سوال کیا تھا نا مجھ سے. جی اچھا یہ دیکھیے. At the time of the Prophet, there were women. Fine to men. Brother asked a question بھائی نے ایک سوال کیا ہے. that at the time of the Prophet, رسول اللہ کے ٹائم, there were women who were slave women. رسول اللہ کے زمانے میں عورتیں ہوتی تھی جو کہ سلیو وومن ہوتی تھی, لونڈیاں ہوتی تھی, And you were allowed to have sex with them اور ان کے ساتھ سیکس کرنا الاؤڈ تھا even without marrying. بنا نکاح کے, بنا شادی کے. So why was it allowed? کیوں الاؤڈ تھا؟ What is the privilege and is the vice versa permitted or not? There are many verses in the Quran we say بہت ساری ورس ہے قرآن میں, that you can have sex بہت ساری ورسز ہے قرآن میں کہ آپ سیکس کر سکتے ہیں with whom those are your wife جو آپ کی بیویاں ہیں اس کے ساتھ, and what your right hand possesses. اور رائٹ ہینڈ پوزیس, ملک یمین جو آپ کی ہوتی ہے. Right hand possesses سیدھے means ہاتھ سے they were the قبضے میں slaves لی ہوئی and عورتیں. اور اس کا مطلب سیدھے یہ ہوتا ہاتھ ہے سے. کہ ہاں, اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سلیوز. at the time of the Prophet, رسول اللہ کے زمانے میں the wars used to take place. ہوتا تھا. یہ کیا کہا انہوں نے؟ رسول اللہ کے زمانے میں ہوتا تھا. And when wars used to take place, وار یوز ٹو ٹیک پلیس, جنگیں ہوتی تھی, اور جب جنگیں ہوتی تھی they were captives. تو لونڈیاں بنائی جاتی تھی. When they were captive from both the sides, the men and the women, they became slaves. Though if you analyze, there are verses in the Quran which also says in Surah Nisa chapter number 4, verse number 25, if you do not have the means to get چلے married. ساحل رکے ذرا, رکیں, یہ ہاں, آگے چلا گیا کہ اگر تمہارے پاس شادی کی نہیں ہے تو تم ہاں, اپنی سلیو کے ساتھ بھی وہ شادی کر بہانے سکتے. بازی, دیٹس اے سیپریٹ تھنگ. اتنا بہانے ہی بازی. کافی ہے. جی ساحل ہلو. مدیحہ جی. ہاں جی ساحل, تو رسول اللہ کے ٹائم پہ یہ سب ہوتا تھا تو ان کو روکنا چاہیے تھا نا, وہ نبی تھے نا. قرآن ایگزیکٹلی. نہیں لیکن آپ قرآن کا میں تو دماغ آیتیں چل آ رہا گئی ہے نا. مدیحہ جی, آپ کی لیکن انسانیت بول رہی ہے یہ. ہاں لیکن قرآن میں آیتیں آ گئی نا اللہ کی طرف سے, سو کالڈ, کہ یہ صحیح ہے کرو. اب کیا کریں؟ غلط ہے یار, بالکل غلط.
تو پھر انہوں تو پاک ہے نا, ان کے تو مطلب پسینے سے بھی اچھی اسمیل آتی بولتے نا. ارے وہ چھوڑ دو, بدبو والی اسمیل آتی تو بھی چلتا تھا, لیکن یہ غیر انسانی کام کا حکم نہیں دینا چاہیے تھا نا, یا الاؤ نہیں کرنا چاہیے تھا نا مدیحہ جی. وہ پسینے سے خوشبو آ رہی تھی, بدبو آ رہی تھی, وہ تو ایک دوسری چیز ہے, وہ چھوڑ دو نا. اچھا ایک بات بتائیں چھوٹی سی, آپ کے لیول پہ بات کرتا ہوں. ساحل جی کے پسینے سے بہت بو آتی ہے, آئے ہائے ہائے پوٹی والی بو, ٹھیک ہے, لیکن وہ آپ کو پہلے غلام میرا بنا ہی ایگزامپل دے تو. لیکن وہ آپ کو غلام بنا کے آپ کے ساتھ ڈنگی ڈنگی نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. لیکن میرے پسینے سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے, آہا مشک اور پرفیوم, اور میں کہتا ہوں سیکے کی خوشبو آتی ہے. لیکن میں آپ کو پکڑ کے لے جاؤں, غلام بناؤں اور آپ کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کروں, آپ کس کو پسند کریں گے؟ نہیں, میں نہیں پسند کرتی ہوں. کس کو پسند نہیں کریں نہیں, گے ایز اے ہیومن بینگ بول رہا ہے, بینگ کس چیز کو شادی کے پسند لیے نہیں کریں گے؟ بول رہا. اگر آپ کے پاس کوئی آپشن نہ ہو, ٹھیک ہے, آپ کے پاس یہ دو ہی آپشن ہے کہ ایک بندہ آپ کو غلام بنائے گا اور آپ کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کرے گا, لیکن اس بندے سے خوشبو بڑی آ رہی ہے, وہ آپ کو غلام کے طور پہ رکھے گا اور جتنی دیر مرضی آپ سے ڈنگی ڈنگی کرے, اور پھر جب دل کرے آپ کو کہیں اور بیچ دے گا, لیکن اس کے پسینے سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے, بہت بہترین خوشبو آتی ہے. میں لیکن ساحل ایک بہت پسینے کی بدبو ہے اس کے, پوٹی والی چھو, لیکن وہ آپ کو غلام نہیں بنائے گا اور آپ کو زبردستی رات کو ڈنگی ڈنگی نہیں کرے گا اور آپ کو آگے بیچے گا نہیں. تو آپ کس کو پسند کریں گے؟ ان دونوں آپشن میں سے کس کی طرف جائیں گی؟ ساحل. بہترین. سو لہٰذا محمد کے پسینے سے خوشبو آئے یا بدبو آئے, ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اس نے ٹیچ کیا کیا. ہاں صحیح ہے یہ تو. اور یہ صحیح ہے صرف نا؟ ایک چیز نہیں ہے مدیحہ جی, یہ تو ہم نے اس وجہ سے آپ کے سامنے پریزنٹ کیا کیونکہ یہ بہت ایک کامن انسان کو بھی سمجھ میں آتا ہے. اس کے لیے آپ کو کوئی پڑھا لکھا ہونا, بہت زیادہ نالج ہونا ضروری نہیں. یہ تو ایک فطری بات ہے, ایک انسانیت کے ناطے ایک انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے. ایسے آپ کو کئی ساری چیزیں ہم دکھا سکتے ہیں جہاں پہ آپ کہیں گی کہ یار ایسا بھی ہے اسلام میں. تو آپ کو میں ایک سجیشن دوں گا مدیحہ جی, جی آپ ایک چیز تو ہم نے بتا دیا, آپ ہمارے چینلز پہ جو باقی سٹریمز ہے کئی سارے ٹاپکس ہم نے کور کیے. چلو ایک بتا دیتا ہوں جو ایک دم آسانی سے آپ کو سمجھ میں آئے گا, ٹھیک ہے. جی اس کے جی. بعد پھر باقی آپ ہمارے چینل کو ریفر کرنا. ایک منٹ رکیے. نائٹ اٹیک والی حدیث جو ہے, ساحل ایک منٹ وہ دوسری لائن, اگر ایک اور ٹاپک لانا تو وہ دوسری لائن. آپ کو پتا ہے آپ لے جہنم لو. میں کیوں جائیں گے؟ آپ کو پتا ہے آپ جہنم میں کیوں جائیں گے؟ ہاں کیوں؟ کیونکہ آپ خاوند کی نافرما بردار ہیں. جی. آپ کو پتا ہے کہ صرف خاوند کی نافرما برداری کے اوپر آپ جہنم میں جائیں گے. ایک خاوند کو بھی آپ کا حکمران بنا دیا گیا, پتا ہے آپ کو اس بات کا؟ سال میں حدیث کھولے ہوں, کون سی والی؟ وہی والی ایک ہی حدیث ہے وہ, اس کے اوپر سب سے پہلے صحیح حدیث کہ تم جہنم میں کیوں جاؤ گی, جو ہاف برین والی حدیث ہے, سیم حدیث. اچھا ہاں, ایک منٹ میں اوپن کرتا ہوں. آپ محمد صاحب جو ہے نا, کچھ خواتین کے سامنے سے گزرے, ٹھیک ہے, اور محمد صاحب ان خواتین کو کہتے ہیں کہ تم جہنم میں جاؤ گی. کیوں؟ کیونکہ تم اپنے خاوندوں کی نافرما بردار ہو. اب پتہ ہے کہ اگر آپ کا خاوند آپ کو بلائے گا, خاوند یعنی کہ آپ کا ہسبینڈ, آپ کا استرا وٹ ایور, فرگیٹ ہندی, آپ کا ہسبینڈ اگر آپ کو بلائے گا, پتی ہاں پتی, ہاں آپ کا پتی اگر آپ کو بلائے گا تو آپ کو فوراً اس کی بات ماننے کی ہے, اور اگر آپ نہیں مانیں گی تو وہ صبح تک فرشتے آپ کو لانتے بھیجیں گے. اللہ میاں نے ایک فرشتوں کی قوم رکھی ہوئی ہے جن کا کام ہے لیڈیز کو لانتے بھیجنا. اور پھر محمد صاحب بتاتے ہیں کہ جو اپنے خاوند کی, ہسبینڈ کی بات فوراً نہیں مانتی ہیں وہ جہنم میں جائیں گی. اور کیوں؟ کیونکہ ان کو ہیز آتے ہیں. ایک اور چیز بھی انہوں نے بتایا کہ ان کو ہیز آتے ہیں. ہیز آنے کی وجہ سے وہ اپنا ایمان پورا نہیں رکھ سکتی. ہیز کہتے ہیں میچوریشن پیریڈز کو, جو کہ مہینے کے اینڈ میں بلیڈنگ ہوتی ہے لیڈیز کو, اس کو ہیز کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہیز آتے ہیں, ہیز آنے کی وجہ سے نہ تو آپ اس ٹائم پہ روزہ رکھ سکتی ہیں, نہ آپ اس ٹائم پہ نماز پڑھ سکتی ہیں. لہٰذا آپ ناقص العقل بھی ہیں اور ناقص الایمان بھی ہیں, یعنی کہ آپ کا ایمان میں فطور ہے, ایمان پورا نہیں ہے, کمپلیٹ نہیں ہے, ناقص ہے, خراب ہے.
اب بتائیں ایک اللہ جس نے آپ کو بنایا, ٹھیک ہے, اس نے آپ کو بنایا, پھر اسی نے آپ کی باڈی میں یہ بایولوجیکل چیز ڈالی کہ منتھلی سائیکلز آئیں گے آپ کو, ٹھیک ہے, اور پھر اسی اللہ نے کہہ دیا چونکہ منتھلی سائیکل آ رہے ہیں لہٰذا آپ ناقص الایمان ہے, یعنی کہ آپ کے ایمان میں کمی ہے. ہاؤ ڈو یو تھنک دیٹ از پاسبل اگر اسی اللہ نے خود ہی آپ کو بنایا؟ Do you understand what I'm saying? ہاں. یہ دیکھیں حدیث کیا کہہ رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کی عیدگاہ میں تشریف لے گئے, وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس سے گزرے اور فرمایا اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے. اسکرول ڈاؤن پلیز, جو بھی اسکرین دکھا رہا ہے. اوکے, کیونکہ میں نے جہنم میں تمہیں کو دیکھا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لعن طعن کرتی ہو, شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو, شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے. میں نے تم سے زیادہ کسی کو ایک عقل مند اور تجربہ کار آدمی کو دیوانہ بناتے ہوئے نہیں دیکھا. عورتوں نے عرض کیا ہمارے دین اور ہماری عقل میں نقصان کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کیا عورتوں کی گواہی مردوں کے نصف نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے. آپ نے فرمایا بس یہی اس کی عقل کا نقصان ہے, عقل کے نقصان کو سیپریٹ رکھتے ہیں فور دا ٹائم بینگ. پھر آپ نے پوچھا ایسا نہیں ہے جب عورتیں حائضہ ہوتی ہیں, حیض میں ہوتی ہیں, منتھلی سائیکل میں ہوتی ہیں, تو نہ تو نماز پڑھ سکتی ہیں نہ روزہ رکھ سکتی ہیں؟ عورتوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے. آپ نے فرمایا یہ اس کے دین کا نقصان ہے. تو امیجن کرے کہ جو بایولوجیکل چیز اللہ نے آپ کی باڈی میں ڈالی, سپوز کریں کہ اللہ نے ہی آپ کی باڈی کو اس طریقے سے بنایا, اسی نے آپ کی باڈی کو اس طریقے سے بنایا اور پھر وہی کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے دین کا نقصان ہے. کیوں دین کا نقصان ہے؟ کیونکہ میں نے تمہیں بنایا ایسے. بھائی اگر اللہ تمہیں بنایا ہی ایسے ہے تو پھر اس میں میرے دین کا نقصان کیسے؟ بھائی یہاں تو ہو کہ یہ میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں تو پھر تو میرے دین کا نقصان بن جاتا ہے. جب یہ کام میں اپنی مرضی سے کر ہی نہیں سکتی, یہ بایولوجیکل فینومینا ہے, تو پھر یہ میرے دین کا نقصان کیسے ہے؟ اچھا امیت, اگر سارا اگر مسلم ہے جڑنا ہے تو یہ ایک دو اسپیس خالی کرو نا, یہ ای وی ٹی جی آر جو بھی ہے, ہاں ایک اسپیس خالی کر دو. سارا جی جڑ جائیے, آپ بھی سارا جی آپ سن اگر رہی ہے, آپ کو جڑنا ہے آپ جڑ جائیے, آپ کے لیے اسپیس ایک بنائی گئی ہے. سوری ایڈم پلیز کنٹینیو. جی تو ڈو یو انڈرسٹینڈ, یہ ایک اور پوائنٹ ہے کہ ہاؤ کین اے فیمیل جسٹ بائی بینگ اے فیمیل, ایک فیمیل ایک عورت صرف اس وجہ سے ناقص الایمان ہے کہ وہ فیمیل ہے, یعنی فیمیل ہونا ہی بائی ڈیفالٹ آپ کے لیے ناقص الایمان ہو گیا. ہاؤ, وائی؟ سمجھ آتی ہے مدیہ آپ کو؟ جی جی جی. آپ کو یہ سب ساری چیزیں پتا تھی؟ نہیں پتا تھی نا؟ نہیں. یہی ہوتا ہے, یہی ہم بتا رہے تھے آپ کو. ایسی ہم نے دیکھی ابھی دو چیزیں بتائی, ایسی کئی ساری چیزیں ہیں جو ہم نے ڈسکشن کیا ہے, اور آپ غور و فکر کریں, دیکھیں چینلز کو, ہمارے آرگیومنٹس دیکھیں, پھر جو مومن حضرات آتے ہیں اس پہ وہ لوگ کیا آرگیومنٹ دیتے ہیں اس پہ غور کریں آپ, اور اس حساب سے آپ فیصلہ لیں. ہم نے تو فیصلہ لیا ہے کہ بھائی ہم اس جھوٹ کی زندگی میں تو نہیں جی سکتے, جو غلط ہے وہ غلط ہے, اور اتنی آنیسٹی تو ہونا چاہیے کہ حق ہمارے خلاف ہی کیوں نہ ہو, حق کو تسلیم کرنا چاہیے. آپ اس چیز کو مانتی ہے نہیں مانتی ہے؟ یہ دیکھیے ہمارے ساتھ اینجل جی بھی ہے. اینجل جی آپ کا بہت بہت استقبال ہے. اینجل جی بھی آپ ہی کی طرح پہلے مومنہ تھی. جی. جی اینجل اور جی ایک کچھ بولنا چیز چاہتی ہے اور آپ ہے مدیہ جی کو؟ جی ساحل سر, ایک چیز اور ہے نا کہ جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کے آگے سے گدھا, کتا اور ایک وومن اگر پاس ہوتی ہے تو نماز ٹوٹ جاتا ہے. یعنی کہ ہم کتے اور گدھے کے کمپیریزن ہے نا, مطلب کتے اور گدھے کے برابر ایک بالکل. وومن کو رکھا گیا اسلام میں. تو کیا یہ, اور باقی ہر جگہ آپ دیکھیے کہ لوگ اس کو پوجتے ہیں, ہے نا, ایک الگ ہی عہدہ دیا جاتا ہے وومن کو, ایک الگ لیول میں ان کا عزت کیا جاتا ہے. اور ہمارے یہاں کیا ہے کہ آپ کو کھیتی بتایا جا رہا ہے کہ آپ ایک کھیتی ہو. ہسبینڈ کہتا ہے کہ تم اگر پریگننٹ ہو اور کیا بولتے ہیں ایک دم مطلب اینڈ ٹائم ہے, اگر جی ہاں بچہ آنے والا ہے اس ٹائم بھی آپ کے ہسبینڈ بلائے تو آپ کو اس کے پاس جانا ہے. تو مطلب کیا ہم لوگ انسان نہیں ہے؟ اور ایک گدھے پاس ہو جائے نماز پڑھنے والے کے آگے سے, اور کتا اور ایک وومن, تو نماز ٹوٹ جاتا ہے. اچھا یہ بہت زیادہ انفارمیشن ہو گئی ہے,
میرا خیال ہے کہ ہم سلولی چلیں مدیہ جی کے ساتھ تو بہتر ہوگا. جی جی نہیں یہ مین پوائنٹ تھا جو دل کو چھوتا ہے نا, یہ ساری چیزیں یہ دیکھ لیں گی. جی مدیہ جی. جی چلیں ہیلو. جی مدیہ جی. چلیں آپ تھنک اباؤٹ کریں, اس کے اوپر ریسرچ کریں, نیکسٹ اسٹریم میں آئیے گا ضرور, ٹھیک ہے میرا خیال جی ہے, ورنہ تو اصولاً تو آپ کو اسی وقت کہہ دینا چاہیے ہاں میں چھوڑ گئی, لیکن میرا خیال ہے آپ ہیزیٹنٹ ہیں, آپ کو نظر ضرور آیا کہ مسئلہ ہے لیکن ابھی آپ کہنا نہیں چاہ رہی ہیں, مگر میں تو یہی چاہوں گا کہ آپ کہہ دیں. لیکن اگر یہ سب چیز غلط ہے تو پھر یہ اسلام کا اصل ستون ہے. غلط تو ہے لیکن شروع سے مطلب ایسا ہی تھا نا کہ ایسا بولے تھے ہر چیز کے اتنا کلیئرلی ہر چیز سمجھائے تھے, ایسا رہتا اسلام میں, ایسا ہے اسلام نے وہ بچیوں کو بچایا, بچیوں کو مار دیتے تھے, بابا جی ایسی کا بھی ٹھلو میں نا, بات کی. بابا جی کا ٹھلو بچایا نا. آپ لوگوں نے ویڈیو یہاں تک دیکھا تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا. ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں, شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. بات کریں ویڈیو کی تو ہمیشہ کی طرح ہی بڑا مزیدار اور انٹرسٹنگ ویڈیو تھا. آپ لوگوں کو ویڈیو کیسا لگا اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں. آج کے لیے اتنا ہی, میں ملتا ہوں آپ لوگوں سے اگلے ویڈیو میں. تھینک یو سو مچ, اپنا خیال رکھیں.